جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا ہے، کبریائی اور بڑائی ہے، بزرگی ہے، جس نے ہم سب کو یہاں دین کی باتیں سننے کے لیے جمع کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے محبت اس عنوان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سنی ہوں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہیں، اس امت کی طرف بھیجے گئے نبی اور رسول ہیں. آپ آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں. اور ہر مسلمان جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ یقینی طور پر یہ بات کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے اس درس میں ہمیں یہ جاننا ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کسے کہتے ہیں، محبت کا شریعت میں کیا معیار ہے، شریعت میں وہ کیا ترازو ہے جس سے صحیح محبت اور وہ دعویٰ جو اپنی جو جھوٹ ہے اس میں کیا فرق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی آپ سے کیسے محبت تھی، اور وہ محبت ہمارے دلوں میں کیسے باقی رہے گی اور کیسے بڑھے گی. یہ میری گفتگو کے محور ہوں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ کسی بھی شخص سے محبت کی جاتی ہے، عام طور پر 4 وجوہات کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے. 4 اسباب ہوتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو 4 میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز اس میں پائی جاتی ہے. پہلی چیز ہے اوصاف کمال، کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے اندر اچھے صفات پائے جاتے ہیں، اچھے اخلاق پائے جاتے ہیں. ہم کتنے لوگوں سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، لیکن جب تذکرہ ہوتا ہے کہ اچھا آدمی کون ہے، آپ کہتے ہیں فلاں آدمی بہت اچھا ہے اور میری بڑی ان سے محبت ہے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، ان سے ملنے کا میرے اندر شوق ہے. ایسی محبت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ پہلا سبب ہے اوصاف کمال، اچھی صفات کی وجہ سے، کہ جو بھی شخص با اخلاق ہوتا ہے، اچھے صفات والا ہوتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ پہلا ضابطہ ہے محبت کرنے کا لوگوں کے درمیان. دوسرا ضابطہ ہوتا ہے کسی سے محبت کرنے کے لیے اس کا جمال، اس کی خوبصورتی. کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن ان میں سے جو خوبصورت ہوتا ہے آدمی کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے. خوبصورتی انسان کو مائل کرتی ہے، یہ ہمارے اندر فطری طور پر پایا جاتا ہے. آپ 2 گھر دیکھیں، ان میں سے جو خوبصورت نظر آتا ہے آپ کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے. آپ سواری دیکھیں، یہی معاملہ انسان کا بھی ہے، جو خوبصورت نظر آتا ہے ہمارا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. یہ دوسرا سبب ہے کسی سے محبت کرتے ہیں ان کی خوبصورتی کی وجہ سے. نمبر 3، کسی سے محبت کرتے ہیں لوگ ان کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے، کہ یہ بہت اونچا آدمی ہے، بہت اونچے مرتبے پر ہے، بہت بڑے منصب پر ہے. آج ہمارے درمیان اس شہر کا سب سے بڑا آدمی جو سب سے بڑے عہدے پر ہو، اگر وہ ہم سے ملاقات کرتا ہے دل میں آدمی کی خوشی ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم اس آدمی سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل اس سے جڑا ہوا ہوتا ہے. تو انسان کا مقام اور مرتبہ یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے محبت کرنے کے لیے. اور چوتھا اور آخری سبب ہوتا ہے احسانات. زندگی میں جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے ساتھ دینے والے کوئی نہیں ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، کوئی آدمی ہماری مدد کرتا ہے، ساتھ دیتا ہے، ہمارے شانہ پہ شانہ ملا کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم آگے بڑھو، میں تمہارے ساتھ ہوں. احسان کرنے والا آدمی چاہے وہ کیسا بھی ہو، آدمی اس سے محبت کرتا ہے، احسان یاد رکھتا ہے.
اہل علم کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، یہ 4 چیزیں ہیں جس کے سبب عام طور پر ہم محبت کرتے ہیں. یا تو ہم اچھے صفات دیکھتے ہیں، یا خوبصورتی دیکھتے ہیں، یا ان کا مقام دیکھتے ہیں، یا ان کے احسانات کو دیکھتے ہیں. ان 4 چیزوں کو آپ اللہ کے نبی میں دیکھیے. ان 4 چیزوں کو اللہ کے نبی میں دیکھیے. آپ کو معلوم ہوگا اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبت تو اللہ تعالیٰ سے ہے. اس کے علاوہ اس کی مخلوقات میں، اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے. سب سے پہلے اوصاف کمال میں آئیے، اچھی صفات میں آئیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی صفات تھیں، آپ نبی نہیں ہوئے تھے، آپ کو نبوت اور رسالت نہیں دی گئی تھی، آپ پورے مکہ میں مشہور تھے. کس چیز سے مشہور تھے؟ امانت دار. آپ کو امین کہا جاتا تھا کہ یہ شخص امانت دار ہے. آپ کو صادق کہا جاتا تھا کہ یہ آدمی سچا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. پورے مکہ میں مشہور تھا کہ اللہ کے نبی امانت دار اور آپ سچے ہیں. یہ نبی ہونے سے پہلے آپ کی صفات ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی کی صفات کیا ہیں؟ اس کی لمبی فہرست ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے اللہ کے نبی بے شک آپ اخلاق کے سب سے اونچے درجے میں ہیں. اللہ کے نبی کے اخلاق سب سے اونچے درجے کے ہیں. آپ سے زیادہ اونچے درجے والا اخلاق والا شخص اس دنیا میں نہیں آیا ہے. ان صفات کی وجہ سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی کی صفات کتنی اونچی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کے ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا ہے لوگوں کو. مشرکین مکہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی کو بہت ستایا، آپ کے صحابہ کو بہت ستایا، کتنے لوگوں کو قتل کر دیا، اور اللہ کے نبی اور صحابہ مجبور ہو گئے مکہ چھوڑنے کے لیے. لیکن وہی نبی ہیں اور وہی لوگ ہیں. جب مکہ فتح ہو گیا، اللہ کے نبی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہو گئے. سارے لوگوں کو انتظار تھا کہ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. آپ بتائیے، ہمیں کوئی شخص صرف گالی بھی دیتا ہے تو آدمی اسے بدلہ لینے کے پیچھے رہتا ہے، آدمی اسے دل سے نہیں نکالتا ہے. اللہ کے نبی آپ کو نہ صرف ایک ہی گالی دی گئی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کی تکلیف دی گئی. تکلیف کس طرح کی ہوتی ہے؟ 3 طرح کی تکلیف ہوتی ہے. زبان سے تکلیف دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی، آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو پاگل اور مجنون کہا گیا، آپ کو کذاب کہا گیا. اللہ کے نبی کو یہ سارے القابات ان لوگوں نے دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسم کو اذیت دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ کے صحن میں، اونٹ کی اوجھڑی، اونٹ کے اندر جو پیٹ کا سامان ہوتا ہے وہ لا کر آپ کے اوپر ڈال دیا گیا حالت سجدہ میں. آپ کے اوپر ظلم کیا گیا، آپ کے قتل کی سازشیں کی گئیں. یہ آپ کے ساتھ ہوا اور آپ کے صحابہ کے ساتھ تو بہت کچھ ہوا. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی اور آپ مکہ میں داخل ہوئے ایک فاتح کی حیثیت سے، سامنے والے آپ سے لڑ نہیں سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ سارے لوگ انتظار کر رہے تھے اللہ کے نبی کیا فیصلہ کریں گے. تاریخ گواہ ہے کہ ایسا شخص اس زمین پر نہیں آیا ہے کہ جس نے ظلم کے مقابلے میں، ظلم کے بدلے میں ظلم نہیں کیا، انتقام بھی نہیں لیا، اپنا حق بھی نہیں لیا، بلکہ انہوں نے سارے مکہ والوں سے کہا کہ میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں، تم پر کوئی گرفت نہیں ہے. سب کو اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، اچھے صفات اپنے لوگوں کے ساتھ، اس سے آگے بڑھ کر مخالفین کے ساتھ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. اور لوگوں کے ساتھ، صحابہ اکرام کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ آپ کے کیا اخلاق تھے؟ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، ایک دیہات کا شخص مسجد میں آیا، اور دیہاتی کو علم نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اس نے کیا کیا؟ مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. اب سوچ کے دیکھو، کوئی آدمی اس مسجد میں آیا اور پیشاب کرنا شروع کر دے، کیا ہوگا؟ کتنا بڑا مسئلہ ہوگا وہ. اللہ کے نبی کے سامنے یہ ہوا اور صحابہ آپ کے درمیان موجود تھے. صحابہ اکرام اسے پکڑنے کے لیے لپکتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا اس کو چھوڑ دو. اور آپ نے ایک ڈول پانی منگا کر کہا اس پر پانی بہا دو. اس کے بعد آپ نے بلا کر اس شخص کو نصیحت کی. آپ نے کہا یہ اللہ کے گھر ہیں،
ان میں گندگی نہیں کی جاتی ہے، یہ نماز کے لیے ہے، یہ عبادت کے لیے ہے۔ آپ نے اس دیہاتی کو نصیحت کی، سمجھایا، یہاں تک کہ وہ شخص خوش ہو کر رخصت ہوا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں، اپنوں کے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھانے کے لیے آتا ہوں، میری نیت ہوتی ہے کہ لمبی نماز پڑھاؤں، لمبی نماز پڑھاؤں، اس نماز کی نیت سے میں آتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں بھی مسجد کو آتی تھیں، عورتیں بھی مسجد کو آتی تھیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں مصلی پر آ کر کھڑا ہوتا ہوں اور میری نیت ہوتی ہے کہ آج لمبی نماز پڑھاؤں گا، اچانک فاسمع بکاء الصبی، مجھے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، تو میں اس کے سبب اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ کہیں انہیں اور ان کے والدہ کو پریشانی نہ ہو۔ یہ اللہ کے نبی کی صفات ہیں، اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں، ان بچوں کے ساتھ، ان چھوٹے بچوں کے ساتھ کہ آپ اپنی نماز کو مختصر کر لیتے تھے کہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ یہ اللہ کے نبی کے اوصاف ہیں۔ اگر کوئی اچھے صفات کی وجہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، اس سے اچھی صفات کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اور دوسری چیز ہے جمال، اللہ کے نبی کی خوبصورتی۔ اس حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا ہے، اہل علم نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ خوبصورت تھے، ایک مرتبہ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی مسجد میں آرام کر رہے تھے، میں مسجد کے پاس سے گزرا اور اللہ کے نبی ایک اچھے لباس میں تھے، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، آپ اتنے خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، کہتے ہیں میں نے چاند کو دیکھا، چاند کو میں نے دیکھا، پھر میں نے نبی کو دیکھا، کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کون زیادہ خوبصورت ہے، میں نے آپ کو بھی دیکھا، چاند کو بھی دیکھا، آخرکار میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا آپ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر بڑا مشہور ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ آپ سے خوبصورت، آپ سے اچھا کسی ماں نے نہیں جنا ہے، آپ سے زیادہ خوبصورت اس زمین پر کوئی نہیں آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوبصورتی کی کوئی مثال ہم کو نہیں ملتی ہے۔ اگر کوئی جمال کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور آپ کی خوبصورتی کو دیکھے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ خوبصورت تھے۔ اور کوئی آدمی محبت کرتا ہے، مقام کی وجہ سے محبت کرتا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے سب سے بڑا مقام ہوتا ہے نبوت، اس سے بڑا مقام ہوتا ہے رسالت۔ اس میں ہوتا کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو منتخب کرتا ہے، سب سے بہترین لوگوں کو منتخب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی وحی ان پر نازل کرتا ہے۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا منصب ہے، سب سے بڑا درجہ ہے، اس سے بڑا کوئی اور درجہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنے بندے سے رابطہ کرتا ہے، اس پر وحی اتارتا ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے، اس پر کتاب اتارتا ہے۔ اس ناحیے سے دیکھیں اللہ کے نبی آخری نبی اور رسول ہیں اور سب سے افضل نبی اور رسول ہیں۔ اگر آپ مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں، مرتبے کے اعتبار سے اللہ کے نبی سب سے افضل اور اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ اور اگر کوئی احسانات کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر ہم پر کسی کا احسان نہیں ہے، کسی کا احسان نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں جتنی نعمتیں بتائی گئی ہیں، ایک بھی ایسی نعمت نہیں ہے جس کا ذکر کر کے اللہ کہتا ہو کہ میں نے احسان کیا ہے، کوئی نعمت نہیں ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ کی نعمتیں ہی بیان کی گئی ہیں، لیکن ایک ایسی نعمت ہے پورے قرآن میں جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے تمہیں دے کر، ایک نعمت پورے قرآن مجید میں۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے احسان کیا ہے مومنین پر کہ میں نے ان کے درمیان رسول کو بھیجا ہے۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ دنیا میں ہم جتنے آرام سے ہیں، جتنے اطمینان سے ہیں، جتنی راحت کے ساتھ ہیں، سعادت کے ساتھ ہیں، اس کے پیچھے ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے کہ اللہ نے آپ کو بھیجا اس دین کو دے کر، اور ہم نے اختیار کیا ہم راحت سے ہیں۔ اور ہمارے وہ مومنین بھائی جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، وہ اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں، اس آرام کے پیچھے بھی اللہ کے نبی کی بعثت اور آپ کی رسالت ہے۔ آپ پر ایمان لانے کے سبب آج وہ قبروں میں راحت کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔
آپ سے بڑھ کر کسی اور کا احسان ہمارے اوپر نہیں ہے. ہماری زندگی میں جو کچھ معاملات درست ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. وہ لوگ جو نبی پر ایمان نہیں رکھتے، آپ ان کے اخلاق کو دیکھیے، ان کے اعمال کو دیکھیے، ان کی زندگیوں کو دیکھیے. ہمارے معاشرے میں یا پوری دنیا میں ممالک کے اندر دیکھیے کہ کس طرح تباہ کاری ہے اخلاق کی، اعمال کی، کہ لوگوں کو معلوم نہیں کرنا کیا ہے، کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں، کیا ہمارے حقوق ہیں. وہ کماتے ہیں، عیش کرتے ہیں، اس کے بعد مقصد زندگی ان کے سامنے واضح نہیں، بے چین تڑپتے ہیں، بھٹکتے ہیں. آج اب انسانوں کو دیکھیے، دنیا کا بہت بڑا مالدار شخص ہے، وہ یہاں وہاں بھٹک رہا ہے، لوگوں کے پیروں کو چھو رہا ہے، یہاں وہاں وہ جا رہا ہے، اپنے ماتھے کو ٹیک رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ دل میں اسے اطمینان ہی نہیں ہے، راحت ہی نہیں ہے. یہاں وہاں اسے جانا پڑ رہا ہے، بھٹکنا پڑ رہا ہے. اس نبی کا کیا احسان نہیں ہمارے اوپر کہ آج ہمیں معلوم ہے ہمیں کیا کرنا ہے. ہم گنہگار ضرور ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ کرنا کیا ہے. ہمیں معلوم ہے اللہ کو خوش کیسے کرنا ہے، اچھے اعمال کیا ہیں، میری ذمہ داری کیا ہے. ہماری زندگی میں جو توازن ہے یہ اللہ کے نبی کی وجہ سے آیا ہے. یہ سب سے بڑا احسان ہے. لہٰذا اگر کوئی احسان کی وجہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار ہیں. تو یہ میں نے گفتگو کی کہ ہم دنیا میں لوگوں سے کیوں محبت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ کیا یہ واجب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا واجب ہے، فرض ہے، ایمان کا حصہ ہے. جو نبی سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. قرآن مجید اسے واضح کرتا ہے. اور یقیناً یہ محبت اللہ کی محبت کے بعد ہی ہے، اللہ کی محبت کے بعد ہی ہے، اور ضروری اور واجب محبت ہے. یہ دونوں باتیں ہمیں ایک آیت کریمہ میں مل جاتی ہیں. اللہ نے کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، وابناؤکم تمہارے بیٹے، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارا خاندان. یہ 5 چیزیں. پھر آگے کہا واموال اقترفتموها تمہارا کمایا ہوا مال، وتجارۃ تخشون کسادها تمہاری تجارتیں جن کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونها اور تمہارے گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 8 چیزیں. 8 چیزیں. اور ہر انسان ان 8 چیزوں سے محبت کرتا ہے، محبت کرتا ہے. ہماری زندگی میں کون ہے؟ ہمارے ماں باپ ہیں، ہماری اولاد ہے، ہماری بھائی بہن ہیں، ہمارا رشتہ دار ہے، خاندان کنبہ ہے، ہماری تجارت ہے، ہمارا گھر ہے. یہی انسان کی زندگی ہے. اللہ کہتا ہے یہ ساری چیزیں اگر تمہارے نزدیک احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، اگر یہ ساری چیزیں تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ پسندیدہ ہیں، رسول سے زیادہ پسندیدہ ہیں، اور جہاد سے زیادہ پسندیدہ ہیں، تو تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. یہ 8 چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ان 8 چیزوں پر مقدم آپ کو کرنا ہے. کیا چیزیں؟ اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت. پہلے اللہ کی محبت، اس کے بعد رسول کی محبت. ایک آیت کریمہ بتاتی ہے سب سے پہلے اللہ کی محبت ہے، اس کے بعد اس کے مخلوق میں اس کے نبی کی محبت ہے. اور یہ محبت انسان ان 8 چیزوں کے اوپر رکھے. وہ 8 چیزیں جو قرآن مجید بیان کرتا ہے. اور علماء کہتے ہیں یہ 8 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو اپنے مقصد سے ہٹانے کے لیے یہ 8 چیزیں مستقل اس کے ساتھ رہتی ہیں. اگر آدمی چوکنا نہیں ہوتا، آدمی اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے، اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے. قرآن کہتا ہے ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، کہ تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہیں. دشمن کہتا ہے قرآن. اور وہیں پر ہمیں ساتھ میں گھر میں رکھنے کا بھی حکم ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ان سب لوگوں کو اللہ اس کے رسول پر اوپر کرتا ہے، اللہ اس کے رسول پر مقدم کرتا ہے، ان چیزوں کے پیچھے جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کو ترک کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے عذاب کا ذریعہ ہیں. یہ بہت بڑی حقیقت اور سچائی ہے. ہمارے باپ دادا، ہماری اولاد، باپ دادا کا معاملہ کیا ہے؟ آدمی ان کے راستے کو نہیں چھوڑتا ہے، آدمی ان کے راستے کو نہیں چھوڑتا. ہمارے باپ دادا جس پر تھے اس پر میں باقی ہوں. اولاد،
آدمی اولاد کی ترقی کے پیچھے دن رات محنت کرتا ہے، نمازیں چھوڑنی پڑے نمازیں چھوڑے گا، حلال روزی چھوڑنا پڑے حلال روزی چھوڑے گا، لیکن اولاد کو کھلانے کے لیے پلانے کے لیے ترقی کے لیے وہ ہر چیز کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے باپ دادا کا طریقہ ہو یا اولاد کی محبت ہو۔ بھائی انسان کے طاقت ہوتا ہے، بھائی اس کے لیے طاقت ہے، اس کا سہارا ہے، اور بیویاں جن کی محبت ہمارے دلوں میں رکھی گئی ہے، یا انسان کا پورا خاندان ہو یا انسان کی تجارت ہو، اس کے گھر حویلی ہو، اللہ کہتا ہے یہ ساری چیزیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ پسند ہیں، تو انسان کو عذاب کا انتظار کرنا پڑے گا۔ آج آپ غور کر کے دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے، اللہ کی پکڑ ہمارے اوپر ہوتی ہے، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے ان 8 میں سے یا تو 8 چیزوں کو بھی، یا 8 میں سے 1 یا 2 یا 3 یا 4 چیزوں کو ہم نے اللہ اس کے رسول سے پہلے کر دیا ہے، اللہ اس کے رسول سے پہلے کر دیا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے عذاب کب آئے گا؟ جب آپ ان 8 چیزوں کو اللہ اس کے رسول پر مقدم کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ واجب ہے، فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی اس محبت پر دنیا کی ان ساری چیزوں کو فوقیت دیتا ہے، اسے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، آپ نے کہا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی کی محبت اس درجے واجب ہے کہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت کرنی ہے، ہماری جان سے زیادہ نبی کی محبت ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے، صحابی رسول کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، اللہ کے نبی نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محبت میں کہا، اللہ کے نبی آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، میں دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے میری جان کے، یعنی میرے بعد میرا جو نفس ہے اس کے بعد سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے غور کیا، غور کرنے کے بعد کہا، اللہ کے نبی آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ نے کہا الآن یا عمر، آپ نے کہا عمر اب تمہارا ایمان پورا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر ہمیں رک کر غور کرنا ہے، ہماری زندگی پر اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے کہ کیا اللہ کے نبی واقعتاً ہمارے دلوں میں ہمارے نفس سے زیادہ محبوب ہیں، ہمارے ماں باپ سے زیادہ محبوب ہیں؟ یہ سوال مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے آج عزم کیجئے کہ ہماری زندگی میں ہم سب سے زیادہ کسی سے محبت کریں گے اللہ کے بعد تو ہمارے نبی ہوں گے علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے ماں باپ سے زیادہ محبت کریں گے، ہماری اولاد ہماری تجارت سے زیادہ ہم محبت کریں گے۔ یہ عزم کر کے ہمیں اٹھنا ہے، یہاں سے ایمان کا راستہ اللہ ہمارے لیے روشن کر دے گا، عمل کا راستہ اللہ روشن کر دے گا، یہ دل میں ہمارے عزم ہونا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری محبت ان 8 چیزوں سے اگر ہم غور کر کے دیکھیں، اگر آدمی کے ماں باپ کی بات آتی ہے، کتنے ایسے دیندار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میری ماں باپ کی بات آخری بات ہے، اس سے آگے میں نہیں جاتا ہوں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن رسول اس سے زیادہ محبت کے حقدار ہیں۔ جتنا پختہ آپ اپنے ماں باپ کی اطاعت میں ہیں، رسول اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ ان کے حوالے سے اور زیادہ آپ کے دل میں محبت رکھیں۔ اولاد کی بات آتی ہے، آدمی کہے گا کہ انہیں ذرہ برابر نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ کیا کہتا ہے باپ کہ مجھے کچھ بھی ہو جائے، میری اولاد کو میں ذرہ برابر نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ شریعت کہتی ہے اس سے زیادہ اللہ کے نبی آپ کے دل میں محبوب ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کو اپنی اولاد سے زیادہ محبوب رکھیں گے، آپ سے محبت کریں گے، تب جا کر ہم حقیقی معنوں میں مومن ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی کی محبت کا حکم معلوم ہوا کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، ان 8 چیزوں سے، اور حتیٰ کہ انسان کی اپنی جان سے بڑھ کر ہمیں اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہے، تب جا کر ہمارا ایمان پورا ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جب اللہ کے نبی کہتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے، علماء کہتے ہیں وہاں پر بہت توجہ کرنا چاہیے، بہت توجہ کرنا چاہیے۔ جب اللہ کے نبی کہتے تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ واجب ہے، یہ بہت ضروری شے ہے،
ورنہ اللہ کے نبی ایسا نہیں کہیں گے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے. جب بھی اللہ کے نبی حدیث میں کہیں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اپنے کانوں کو متوجہ کریں اس کی طرف، اس لیے کہ آنے والی بات ہم سب پر واجب ہے. تبھی جا کر شریعت کہتی ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے. اور اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کے بچوں سے اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ اللہ کے نبی سے محبت کا حکم ہے. اب آگے آئیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت کیسے تھی. جب ہم واقعات پڑھتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے اور خوشی ہوتی ہے، دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کتنے اچھے لوگ تھے کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے اتنی محبت کی. میرے بھائیوں، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے. جب صحابہ کے قصے آپ سنتے ہیں اللہ کے نبی سے محبت کی، یہ اصل میں ہمارے اور آپ کے لیے منہج ہے. یہ منہج ہے. کیوں منہج ہے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے ہمیں اسی طرح ایمان لانا ہے جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں. صحابہ نے جیسی محبت کی ویسی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، تب جا کر ہم صحیح منہج پر قائم ہیں. ہم واقعہ سنتے ہیں صحابہ نے اللہ کے نبی کے لیے ایسا کیا، جنگ میں ایسا کیا وغیرہ وغیرہ، ہمیں خوشی ہوتی ہے اور بس. ایسا نہیں ہے. ان واقعات کو سننے کے بعد ہماری زندگی میں ہمیں اس نہج پر چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے جو ان کی طرح ایمان لائے گا وہ آدمی ہدایت پر ہوگا. تو صحابہ کی محبت اللہ کے نبی سے کتنی تھی، یہ جاننے کے بعد ہمیں بھی اللہ کے نبی سے محبت کے حوالے سے فکر رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی کہ صحابہ آپ سے کیسے محبت کرتے تھے اس کے حوالے سے 3-4 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات، صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے، کفار و مشرکین میں بھی یہ بات مشہور ہو گئی. کفار و مشرکین میں بھی یہ بات مشہور ہو گئی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرتے. میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. صحابہ اکرام ہمارے لیے اسوہ ہیں. صحابہ وہ ہمارے لیے منہج ہیں. صحابہ جب اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی سے تو ہم کیوں نہ کریں اللہ کے نبی سے ایسی محبت کہ مشرکین میں بھی مشہور تھا. یہ بخاری کی روایت ہے. مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں صلح حدیبیہ کے وقت. صلح حدیبیہ کیا ہے؟ صلح حدیبیہ کسے کہتے ہیں؟ صلح حدیبیہ سیرت کا ایک بہت اہم واقعہ ہے. ہوا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے نکلے. مکہ سے پہلے حدیبیہ نامی جگہ پر پہنچے. مشرکین نے پابندی لگا دی، آپ مکہ میں نہیں آ سکتے. وہیں پر آپ کو روک دیا گیا. وہیں پر آپ کو روک دیا گیا. حالانکہ انہیں واضح کیا گیا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں مدینہ سے، ہم صرف عمرہ کریں گے اور لوٹ جائیں گے. لیکن مشرکین نے آنے کی اجازت نہیں دی. وہ طاقت میں زیادہ تھے اور مضبوط تھے. اس موقع پر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان اگریمنٹ ہوا، صلح ہوئی. چند باتوں پر صلح ہوئی. اس واقعے کا اب ذکر کرتے ہیں صحابی رسول مسور بن مخرمہ کہ اس صلح کے وقت، اس اگریمنٹ کے وقت مشرکین کی طرف سے ایک شخص آئے تھے. ان کا نام تھا عروہ بن مسعود الثقفی. عروہ بن مسعود الثقفی کافروں کی طرف سے آئے تھے اگریمنٹ کے لیے. اللہ کے نبی اس کو دیکھتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر، مدینہ میں نہیں، حدیبیہ کے مقام پر جو مکہ سے پہلے ہے. ملاقات کے لیے آتے ہیں، اگریمنٹ کے لیے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا، اور صحابہ کے جو اخلاق ہیں، صحابہ کی جو محبت ہے نبی سے اور خدمت اور تعظیم محبت اللہ کے نبی سے، وہ پریشان ہو گئے. عروہ بن مسعود الثقفی کافروں کے پاس لوٹ کر جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، آپ اندازہ کرو، ہم نے اس زمانے کو تو نہیں پایا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا صحابہ کیسی محبت کرتے تھے. ایک کافر شخص بیان کرتا ہے، بخاری کی روایت ہے، انہوں نے مشرکین کو جا کر کہا اے واللہ یا قوم، اے قوم کے لوگوں، لقد وفدت علی الملوک، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں. قیصر کے دربار کو گیا ہوں، کسرا کے دربار کو گیا ہوں، نجاشی کے دربار کو گیا ہوں. وہ کہتا ہے ما رأیت ملکا قط، آج تک میں نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا ہے، آج تک میں نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا ہے جس کے متبعین اس کی اتنی عزت کرتے ہوں جتنی عزت محمد کے ساتھی محمد کی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ محمد کوئی بات کہتے ہیں، سر جھکا کر کس طرح اسے تسلیم کرتے ہیں، آپ کی بات پر لپکتے ہیں، آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں کرنے دیتے. وہ کہتا ہے کہ میں نے آج تک
ایسے بادشاہ کو نہیں دیکھا جتنی تعظیم اور محبت محمد کے ساتھ ہی کرتے ہیں محمد کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کے نبی کی صحابہ کی محبت تھی اللہ کے نبی سے. یہ پہلی بات ہے. اور دوسری بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے. آپ سے بچھڑنا ان کے لیے بہت مشکل چیز تھی. آپ سوچ کے دیکھو اللہ کے نبی جیسی شخصیت اس زمین پر اس سے افضل آدمی نے پیر نہیں رکھا ہے, اس سے بہتر شخصیت نے قدم نہیں رکھا ہے, اس سے خوبصورت آدمی نے اس زمین پر پیر نہیں رکھا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. مسند احمد کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا, یمن کی طرف بھیجا دعوت کے لیے. یمن میں یہودی رہتے تھے, نصرانی رہتے تھے. اللہ کے نبی نے انہیں بھیجا اور بھیجتے ہوئے راستے میں کیا واقعہ ہوا وہ بیان کرتے ہیں. میں سواری پر تھا, اللہ کے نبی چل رہے تھے. یہ تواضع تھا اللہ کے نبی کا, تواضع تھا. حالانکہ آپ چاہتے تو سواری پہ بیٹھ سکتے تھے, آپ پیدل چل رہے ہیں اور اپنے صحابی کو معاذ بن جبل کو آپ نے سواری پر بٹھا رکھا ہے. آپ چلتے چلتے حضرت معاذ سے کہتے ہیں اے معاذ قریب ہے کہ تم واپس مدینہ کو آؤ گے لیکن تمہاری مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی. تم دوبارہ مدینہ کو آؤ گے لیکن تمہاری مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی. تم میری مسجد کے پاس سے گزرو گے, میری قبر کے پاس سے گزرو گے, لیکن تمہاری مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن کو جا رہے ہیں. ان کے دل میں کیا گزری ہوگی جب انہوں نے سنا کہ یہ جو ملاقات ہو رہی ہے وہ آخری ملاقات ہے, اس کے بعد کبھی ملاقات نہیں ہوگی. میری قبر کے پاس سے گزرو گے, میری مسجد کے پاس سے گزرو گے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ جس نبی کے ساتھ ابھی میں جا رہا ہوں آج کے بعد کبھی اس زمین پر آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوگی. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رونے لگے. اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کی طرف نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا؟ علماء کہتے ہیں اگر آپ ان کے چہرے کو دیکھتے تو اور دکھ ہوتا ان کو. اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ مدینے کی طرف پھیر لیا, مدینے کی طرف آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور پھیر کر آپ نے کہا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. آپ نے کہا میری قربت کے سب سے زیادہ حقدار متقی ہوں گے. آپ یہ بتانا چاہتے تھے دنیا میں تو آخری ملاقات ہے لیکن یہ دنیا انتہا نہیں ہے. ایک دن ایسا آنے والا ہے سارے نبیوں اور رسولوں کو جمع کیا جائے گا, سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا, وہاں دوبارہ زندگی کی شروعات ہوگی. آپ نے اس زندگی کے بارے میں معاذ کو بتایا. آپ نے کہا آخرت میں سب سے زیادہ میری قربت کے حقدار ہوں گے المتقون, وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں, متقی ہیں, میری صحبت کے حقدار ہوں گے. من کانوا وحیث کانوا, چاہے وہ جو کوئی بھی ہوں, جہاں بھی رہتے ہوں, عرب کے ہوں, عجم کے ہوں, گورے ہوں, کالے ہوں. آپ نے کہا میری صحبت کے, میری قربت کے سب سے زیادہ حقدار متقی ہوں گے, چاہے وہ جہاں رہتے ہوں. اللہ کے نبی نے مدینہ کی طرف رخ کر کے کہا تاکہ حضرت معاذ کو یہ تسلی ہو جائے یقیناً دنیا میں ملاقات نہیں ہوگی لیکن آخرت میں اللہ کے نبی سے ملاقات ہوگی. اور اس دن سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے قریب کون ہوگا؟ المتقون, وہ لوگ جو متقی رہے, اللہ سے ڈرتے رہے, زندگی کے ہر قدم میں اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہے, ہر بول سے پہلے, ہر عمل سے پہلے, ہر قدم سے پہلے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقوی کو سامنے رکھتے تھے. وہ اللہ کے نبی کی صحبت کے سب سے زیادہ حقدار ہوں گے. یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی آپ سے محبت تھی کہ وہ کبھی آپ سے بچھڑنا نہیں چاہتے تھے. یہی بات ہے ایک اور صحابی ہیں, ان کا نام ہے ربیعہ بن کعب. ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ. یہ صحابی کون ہیں؟ یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں. اصحاب صفہ کون ہیں؟ یہ وہ صحابہ جو مسجد نبوی میں علم کے خاطر رہ گئے تھے. وہاں ایک چبوترا تھا, اس چبوترے پر وہ رہتے تھے اور اللہ کے نبی اور دیگر صحابہ نے ان کی ذمہ داری لی تھی. کھانے کا انتظام کیا جاتا تھا جتنی استطاعت ہوتی تھی اور وہ صحابہ علم حاصل کیا کرتے تھے. انہی میں سے ایک صحابی ہیں ربیعہ بن کعب الاسلمی. ان کے اللہ کے نبی سے بڑی غیر معمولی محبت تھی, بڑی غیر معمولی محبت تھی. حضرت ربیعہ کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی دن میں خدمت کرتے تھے اور رات میں جب اللہ کے نبی نماز کے لیے اٹھتے, حالانکہ آپ کی بیویاں موجود ہیں, اس کے باوجود اللہ کے نبی سے محبت یہ تھی کہ رات میں جب آپ اٹھتے آپ کے لیے وضو کا پانی لے کر آتے تھے. آپ کی ضروریات کا خیال رات کے وقت. آپ سوچئے
آدمی رات کے وقت نماز کے لیے اٹھ جائے یہ بہت بڑی غنیمت ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے انتظار میں ہوتے تھے. ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے, اللہ کے نبی کے کمرے کے قریب جا کر سوتے تھے. اللہ کے نبی کے کمرے کے قریب باہر سوتے تھے تاکہ انہیں معلوم پڑ جائے کہ اللہ کے نبی جاگ رہے ہیں. اور جیسے ہی اللہ کے نبی جاگتے وہ بھی جاگ جاتے تھے. کہتے ہیں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی رات میں اٹھے, میں فوراً آپ کے لیے وضو کا پانی لے کر گیا تہجد کی نماز کے لیے. اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے, دن میں بھی خدمت کرتا ہے, رات میں بھی خدمت کرتا ہے, اس طرح تڑپ رکھتا ہے. اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے. اللہ کے نبی نے حضرت ربیعہ سے کہا سل, آپ نے کہا ربیعہ کچھ چاہتے ہو تو مانگو, کوئی چیز چاہیے, کوئی ضرورت ہے تو مانگو. اب دیکھیے ربیعہ رضی اللہ عنہ کو کیا چاہیے, کیا خواہش ہے ان کی, کیا تمنا ہے ان کی. یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کیسی ہونی چاہیے. حضرت ربیعہ نے کہا اللہ کے نبی ایک خواہش ہے میری. کیا خواہش ہے؟ کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ. اللہ کے نبی جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. دن میں بھی خدمت کرنے والا, رات میں بھی خدمت کرنے والا, اس آدمی کو خیال ہے کہ ایک نہ ایک دن تو وفات ہو جائے گی, بچھڑ کر الگ ہو جائیں گے, اللہ کے نبی کا ساتھ چھوٹ جائے گا. ایک تڑپ ان کے دل میں ہے کہ مرنے کے بعد جب حشر میں اٹھایا جائے مجھے اللہ کے نبی کا ساتھ ملے, آپ کی صحبت ملے. آپ نے کہا او غیر ذالک, آپ نے کہا ربیعہ اس کے علاوہ بھی کوئی خواہش ہے؟ آپ نے سوچا کہ یہ بات تو کہہ رہا ہے, کوئی اور چیز کی بھی ضرورت ہے. آپ دیکھیے صحابی اپنے جذبے میں کتنا پکے اور پختہ تھے. حضرت ربیعہ نے کہا ہوا ذاک, اللہ کے نبی بس اتنی خواہش ہے, اس کے علاوہ میری کوئی خواہش نہیں. وہ اللہ کے نبی کی خدمت کرتے ہوئے انہوں نے مقصد طے کیا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی کی صحبت چاہیے جنت میں. اہل علم کہتے ہیں یہ سچی محبت ہے صحابہ اکرام کی. ہم نے بھی اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں کی ہے. یہ مت سوچئے ہمیں ملاقات کا موقع نہیں ملا تو کبھی نہیں ملے گا, ایسا نہیں ہے. ایک دن آنے والا ہے, ایک دن وہ آنے والا ہے جب سارے انسانوں کو قبر سے اٹھایا جائے گا. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں سب سے پہلے کوئی شخص اپنے قبر سے اٹھے گا تو میں رہوں گا. اللہ کے نبی کی قبر سب سے پہلے پھٹے گی. حشر کے میدان میں آپ سب سے پہلے قبر سے باہر آئیں گے, سارے نبیوں کو, انسانوں کو جمع کیا جائے گا, جنت و جہنم کو فیصلہ کیا جائے گا. وہاں پر سعادت مند ہوں گے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملے گی, جو آپ سے محبت کرتے ہیں, دل میں تڑپ رکھتے ہیں. یہاں تو ملاقات نہیں ہوئی لیکن وہاں ضرور ملاقات ہو, اور اللہ کے نبی کو ہم دیکھیں, آپ سے ملاقات کریں, آپ سے ہم گفتگو کریں. اور اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی. آپ نے کہا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ آنے والے ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے, مجھے نہیں دیکھا ہے. وہ ان کی تمنا کیا ہوگی؟ ان کی تمنا یہ ہوگی کہ میرے مال اور میرے جان کو میں قربان کر دوں, بس ایک مرتبہ نبی کو دیکھ لوں. ایسے لوگ پیدا ہوں گے. ان کی محبت کی وجہ سے جو لگاؤ ان کا نبی کے ساتھ ہوگا, ان کی خواہش ہوگی کہ کاش میں اللہ کے نبی کو ایک مرتبہ دیکھ لوں. تو حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے تھے, آخرت میں نبی کا ساتھ ملنا ان کی زندگی کا مقصد تھا. صرف مردوں کی بات نہیں, یہ خواتین کی بات ہے. امام بیہقی نے واقعہ نقل کیا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے متعلق. ایک صحابیہ تھی, انصاری صحابیہ, ان کے متعلق یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ جن کے جنگ احد میں شوہر کو شہید کر دیا کسی نے, جن کے شوہر کو شہید کر دیا گیا اور ان کے بھائی کو شہید کر دیا گیا, ان کے والد کو شہید کر دیا گیا. 3 سہارے عام طور پر ایک عورت کی دنیا میں ہوتے ہیں, یا اس کا شوہر ہوتا ہے, شوہر نہیں تو اس کا والد ہوتا ہے, والد بھی نہیں تو اس کا بھائی ہوتا ہے, یا عورت کے سہارے ہوتے ہیں عام طور پر. اگر اولاد ہے تو اولاد ہوتی ہے. ایک صحابیہ کے 3 سہارے ایک ہی جنگ میں چھین لیے گئے, ان کو شہید کر دیا گیا. وہ خاتون تھیں, انہیں معلوم ہوا کہ ان کے شوہر کو بھی قتل کر دیا گیا, ان کے بھائی کو بھی قتل کر دیا گیا, ان کے شوہر کو, ان کے والد کو بھی قتل کر دیا گیا. وہ کہتی ہیں, حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, جب ہمارا گزر ہوا تو اس خاتون نے پوچھا اللہ کے نبی کی کیا حال ہے, اللہ کے نبی کی کیا حالت ہے, آپ کیسے ہیں, اللہ کے نبی کیسے ہیں. اس لیے کہ اس جنگ میں آخری حصے میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. صحابیہ کوئی فکر تھی کہ کہیں اللہ کے نبی کو تو کچھ نہیں ہو گیا. انہوں نے کہا اللہ کے نبی کا کیا حال ہے,
تو حضرت سعد کہتے ہیں انہیں بتایا گیا اللہ کے نبی خیر عافیت کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک میں نہیں دیکھ لیتی مجھے اطمینان نہیں ہوگا. پھر کہتے ہیں انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ خیر اور عافیت کے ساتھ ہیں. وہ خاتون کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، کہتی ہے آپ کو دیکھنے کے بعد دنیا کی ساری مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے. آپ کو دیکھنے کے بعد دنیا کی ساری مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے. یہ خاتون کی اللہ کے نبی سے محبت ہے کہ رسول اور نبی جن سے محبت کرتی ہے، اقتدا کرتی ہے، وہ اگر سالم ہیں، خیر عافیت سے ہیں، یہی میرے لیے کافی ہے. دنیا چھوٹ جاتی ہے اس کا بہت زیادہ غم نہیں ہے. یہ صحابہ اور صحابیات کا معاملہ ہے. میرے بھائیوں، یہ چند واقعات میں نے کیوں بیان کیے؟ تاکہ ہمارے دلوں کے اندر یہ احساس ہو کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں. کیسی محبت ہونی چاہیے، محبت کا معیار کیا ہو، یہ ہمیں معلوم ہو جائے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی محبت کرتا ہے، محبت کے چند تقاضے بھی ہیں. تقاضے کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیزیں جو یہ ثابت کرتی ہیں آپ اپنے محبت میں، اپنے دعوے میں سچے ہیں. اس لیے کہ عام طور پر کوئی بھی دعویٰ ہوتا ہے، عمل اس دعوے کو سچا یا جھوٹا کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ میں بہت اچھے اخلاق والا آدمی ہوں. ایک جملہ ہے، اس کے کہنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کہہ دے گا میں بہت اچھا آدمی ہوں. لیکن طے کیسے ہوگا؟ اس کے عمل سے طے ہوگا. اس کا عمل طے کرے گا اس کا جملہ اس کے عمل کے مطابق ہے یا نہیں ہے. کوئی آدمی کہہ دے میں بہت دیندار ہوں، اس کا عمل طے کرے گا کہ یہ دیندار ہے کہ نہیں ہے. یہی معاملہ اللہ کے نبی سے محبت کا ہے. ہم کہیں کہ اللہ کے نبی سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل طے کرے گا، کردار طے کرے گا کہ ہم محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی سے محبت کا سب سے پہلا تقاضا ہے، سب سے پہلا تقاضا کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو، آپ کے طریقے کو اختیار کیا جائے، آپ کی اطاعت کی جائے. یہ سب سے پہلا اور سب سے ضروری تقاضا ہے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے صرف مسلمان ہی نہیں تھے. آپ سے محبت کرنے والے دو اور قسم کے لوگ بھی تھے. نمبر ایک، وہ کفار، وہ مشرکین جو آپ سے محبت کرتے تھے آپ کے اخلاق کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، لیکن آپ پر ایمان نہیں لائے. ان میں سر فہرست ابو طالب ہیں. ابو طالب کے اللہ کے نبی سے محبت بہت غیر معمولی تھی. جب تک ابو طالب زندہ تھے پوری زندگی انہوں نے نبی کا دفاع کیا ہے، نبی کے لیے محنت کی، کوشش کی ہے، نبی کی ذات سے محبت کی، لیکن اس کا تقاضا پورا نہیں کیا، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا. اس محبت کا انہیں فائدہ ہوا؟ اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ وہ بھی مشرکین کی طرح جہنم کے حقدار ٹھہرے. دوسرا طبقہ ہے منافقین کا. منافقین کون ہے؟ وہ کہتے ہیں جو زبان سے ہم محبت کرتے ہیں نبی سے، لیکن ان کا دل ان کے عمل کو جھٹلاتا ہے. سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. زبان سے گواہی دیتے ہیں، آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے جمعہ میں شریک بھی ہوتے ہیں، آپ کے درس میں بیٹھتے بھی ہیں، لیکن دل کیا ہے؟ دل میں ایمان نہیں ہے، دل میں آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا. ان منافقین کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جہنم کے سب سے نچلے تہ میں پھینکے جائیں گے. آپ سے محبت کرنے والے ایک ابو طالب کی قسم ہے جو آپ کی ذات سے تو محبت کرتی ہے لیکن آپ کی بات سے محبت نہیں ہے، آپ کی دعوت سے انہیں محبت نہیں ہے. ذات کے لیے سب کچھ کریں گے لیکن آپ کی بات، آپ کی سنت کے لیے وہ تیار نہیں ہے. دوسری قسم منافقین کی جو ظاہری طور پر آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل میں ان کی محبت نہیں پائی جاتی ہے. حقیقی محبت کا معیار کیا ہے؟ آپ کی سنتوں کو اختیار کیا جائے. اور بڑی کڑی شرط ہے، قرآن مجید اس شرط کو لگاتا ہے اور کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون. اے اللہ کے نبی آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں. آپ کے رب کی قسم. اللہ جب قسم کھاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے، بہت اہم معاملہ ہے. آپ کے رب کی قسم لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے. کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک وہ آپ کو، آپ کی سنتوں کو اپنے درمیان حکم نہیں بناتے. حکم کا مطلب وہ شخص جس کا فیصلہ آخری ہے،
اس کے بعد کسی اور کا فیصلہ نہیں ہے، اسے حکم کہا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو وہ حکم نہیں بناتے۔ کیسے؟ یحکموک فیما شجر بینہم، جتنے اختلاف ان کے درمیان ہوئے ہیں اس اختلاف میں جب تک آپ کو حکم نہیں بناتے مومن نہیں ہو سکتے۔ پہلی شرط، حکم بنانے کا مطلب کیا ہے؟ ظاہری طور پر آپ کو سنتوں کو ماننا ہوگا، اختلاف کے وقت سنتوں سے فیصلہ کروانا ہوگا۔ اور دوسری شرط، فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کے فیصلے کے بارے میں دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دو شرطیں ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں پہلی شرط کا تعلق ظاہر سے ہے، آپ کو ظاہری طور پر ماننا ہوگا حدیثوں کو۔ دوسری شرط آپ کے دل سے تعلق رکھتی ہے کہ حدیث کے آنے کے بعد، سنت کے آنے کے بعد آپ کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونا چاہیے، کوئی تنگی نہیں ہونا چاہیے کہ مجبوری میں آپ مان رہے ہیں، کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے، کراہت کے ساتھ آپ مان رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہے جب تک ظاہر میں آپ کو نہیں مانتے، باطن سے نہیں آپ کو مانتے۔ اور کہا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور پوری طریقے سے تسلیم نہیں کر لیتے مومن نہیں ہو سکتے۔ اہل علم کہتے دو بڑی کڑی شرطیں ہیں کہ ظاہری طور پر بھی آپ کو اللہ کے نبی کی سنتوں کو ماننا ہوگا اور باطن میں بھی آپ کو ماننا ہوگا۔ کوئی تنگی آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے، کوئی تنگی آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر تنگی ہے آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی محبت میں پختہ نہیں ہیں۔ اگر کسی کے ماں باپ ہوں، کوئی کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتا ہوں، ماں باپ اسے کہتے ہیں مجھے ایک گلاس پانی لا کر دے دو، وہ ایک گلاس پانی بھی لا کر نہیں دیتا ہے، کیا وہ اپنی محبت میں سچا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی محبت میں سچا ہو سکتا ہے؟ محبت میں سچا نہیں ہو سکتا ہے، عمل اس کی تصدیق کرتا ہے یا تکذیب کرتا ہے۔ الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ، اما بعد۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو ہم حکم بنائیں۔ حکم کا مطلب یہ کہ آپ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا، اس کے بعد کسی اور کی طرف نہیں جائیں گے، ظاہری طور پر اور باطنی طور پر اس کو تسلیم کیا جائے، یہ پہلا تقاضا ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر یہ نہیں ہے تو آدمی کی محبت یہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کی مثال بعض اہل علم نے دی ہے، اگر کسی کے ماں باپ ہوں اور ماں باپ کے سامنے وہ کہے کہ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور ماں باپ اس سے کہتے ایک گلاس پانی مجھے چاہیے، وہ اپنی جگہ سے ہلتا بھی نہیں ہے، اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کرتا ہے، وہیں پر کھڑا رہتا ہے اور یہ بولتا رہتا ہے کہ میری بڑی محبت ہے آپ سے، بڑی محبت ہے آپ سے، کیا یہ بولنا، کیا وہ اپنے بولنے میں سچا ہے؟ کیا وہ اپنے بولنے میں سچا ہے؟ اس کا عمل بتاتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر وہ سچا ہوتا تو لپک کر ان کی خدمت کے لیے تیار ہو جاتا۔ یہی معاملہ اللہ کے نبی کا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہیں، لیکن آپ کی سنتیں سب سے محبوب آپ کے پاس نہیں ہیں، اسے آپ اختیار نہیں کرتے، اسے دلیل نہیں مانتے، اس کا مطلب آپ اپنی محبت میں سچے نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلی چیز ہے آپ کی سنتوں کو حکم منایا جائے، آپ کی سنتوں کی اتباع کی جائے، اقتداء کی جائے۔ اور دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے آپ کے طریقے پر کسی اور کے طریقے کو نہ رکھا جائے، آپ کے طریقے پر کسی اور کے طریقے کو نہ رکھا جائے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے ماں باپ سے زیادہ، دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ، والناس اجمعین، سارے لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہو، والناس اجمعین میں کون کون آتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ اللہ کے نبی کہتے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سارے لوگوں میں کون کون آتے ہیں؟ اس کے سارے رشتہ دار، اس کے سارے جان پہچان کے لوگ، دوست و احباب، مسلم ہوں کہ غیر مسلم ہوں، علماء ہوں کہ ائمہ ہوں، زاہد ہوں کہ عابد ہوں، والناس اجمعین، سارے لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ان سارے لوگوں کے اندر سارے انسان آ جاتے ہیں۔ جب ایسی بات ہے تو آپ کا طریقہ سب کے اوپر ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کو یہ منظور نہیں۔ سورہ حجرات کی دوسری آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون۔ اللہ کہتا ہے ایمان والوں اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر مت کرو، نبی کی آواز کے اوپر مت کرو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو ان تحبط اعمالکم،
تمہارے زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون, تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا. علماء کہتے ہیں صرف آواز بلند کرنے پر اللہ تعالیٰ دھمکی دیتا ہے کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. آواز بلند کرنے سے آگے بڑھ کر کوئی آپ کے طریقے پر کسی اور طریقے کو, آپ کی سنت پر کسی اور سنت کو, آپ کے راستے پر کسی اور راستے کو لاتا ہے تو سوچو اس کے اعمال کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں. جب آواز کو اونچا کرنے والا اس پر یہ ڈر ہے کہ اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے تو سوچو جو آپ کے طریقے پر کوئی اور طریقہ لے کر آ جائے اس کے اعمال کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے اہل علم کہتے ہیں اللہ کے نبی سے محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے آپ کے طریقے کو سب پر مقدم کیا جائے, چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو. حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے آ کر ایک مسئلہ پوچھا حج کے بارے میں. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ایسا اور ایسا کرنا چاہیے. اس نے کہا آپ کے والد کہتے ہیں ایسا اور ایسا کرنا چاہیے. عبداللہ بن عمر نے کہا امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ, ذرا تم بتاؤ میرے والد کی اتباع ہوگی یا رسول کی اتباع ہوگی, والد کی اتباع ہوگی یا رسول کی اتباع ہوگی. اللہ کے نبی کی بات کے مقابلے میں صحابہ اسے قبول نہیں کرتے تھے کہ کسی کی بھی بات کو پیش کیا جائے. حالانکہ عبداللہ بن عمر کے والد عمر بن خطاب ایک صحابی ہیں, اس کے باوجود حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ پسند نہیں آیا. انہوں نے کہا تم بتاؤ کہ میرے والد کی اتباع کی جائے گی یا اللہ کے نبی کی اتباع کی جائے گی. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی کے طریقے کو ہر ایک طریقے پر مقدم کرنا یہ آپ سے محبت کی دلیل ہے. جب آپ کہتے ہیں میرے ماں باپ, میری اولاد, دنیا کے سارے لوگوں سے محبوب میرے نبی ہیں, تو پھر اللہ کے نبی کا طریقہ کیوں سارے طریقوں سے محبوب نہیں ہے آپ کے لیے؟ کیوں تنگی ہے قبول کرنے میں؟ حق آنے کے بعد بھی آدمی ٹھہر جاتا ہے, سوچتا ہے, رکتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ آپ اپنی محبت میں پختہ نہیں ہیں. اگر محبت میں پختہ ہیں, بغیر کسی چون چرا کے فوراً اسے قبول کر لینا ہے, یہ آپ کی سچی محبت کی دلیل ہے. اور تیسرا تقاضا علماء کہتے ہیں نبی کی سنت کا علم آپ کو ہونا چاہیے, نبی کی سنتوں کا علم ہونا چاہیے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس حوالے سے امت مسلمہ کا کردار اتنا خطرناک ہے ہم اسے بیان نہیں کر سکتے ہیں. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے سوائے اللہ کے نبی کی سنتوں کے علم کے. ساری چیزیں ہیں, مسلمان محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی, ان کی اولاد بھی, اور سارے لوگ محنت کر رہے ہیں, ہر چیز کی محنت کر رہے ہیں سوائے اللہ کے نبی کی سنتوں کی پہچان کے. کتنی سنتوں کا ہمیں علم ہے, کتنی سنتیں ہم جانتے ہیں. نماز کا کیا صحیح طریقہ ہے, زکوٰۃ دینے کا کیا طریقہ ہے, حلال و حرام کے کیا ضابطے ہیں, سنت اور بدعت کے کیا ضابطے ہیں, کتنی حدیثیں ہم جانتے ہیں. یہ افسوس کا مقام ہے کہ آج کوئی مسلمان دنیا کے بڑے سے بڑے منصب پر چلا جائے اور اسے یہ نہیں معلوم کہ نماز کیسے پڑھنا ہے. واللہ اتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے, مسجدوں میں لائے جاتے ہیں, ہم ان سے کہتے ہیں نماز پڑھا دیں, آپ کے والد کی جنازہ ہے. ایک عالم نماز پڑھائے, کوئی بھی نماز پڑھائے, اس کے دل کے اندر وہ درد نہیں ہوگا, وہ احساس نہیں ہوگا جو آپ کے دل میں ہوگا. نماز پڑھا دیجئے. اولاد کہتی ہے میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے جنازے کی نماز نہیں پڑھانے آتا ہے, جنازے کی نماز میں نہیں پڑھا سکتا. آپ سوچے سنتوں کے علم میں ہم کہاں کھڑے ہیں کہ والد کی جنازہ بھی پڑھانے نہیں آتی ہے. یہ ہمارے علم کا درجہ ہے اور معیار ہے. اور اپنی جگہ پر ہم دنیا کے بہت بڑے آدمی ہیں, دنیا کے بہت بڑے آدمی ہیں. میرے بھائیوں, نبی سے محبت ہے تو سنتیں بھی جانیے, احادیث کو پڑھیے, علماء سے جانیے اور سیکھیے. صحیح بخاری, صحیح مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ اٹھائیے اور دیکھیے اللہ کے نبی کے احادیث کیا ہیں, آپ کی سنتیں کیا ہیں. صحابہ اکرام نے صرف زندگی میں نہیں, نبی کے جانے کے بعد بھی ایسی وفا کی ہے, ہم میں سے کوئی آدمی اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا ہے. جابر بن عبداللہ کے بارے میں امام بخاری نے نقل کیا ہے اپنی کتاب صحیح بخاری میں, اور دوسری کتاب الادب المفرد انہی کی کتاب ہے, اس میں تفصیل سے نقل کیا ہے. صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی ان کو. ان کے بارے میں لکھا امام بخاری نے, جابر بن عبداللہ کو پتا چلا ایک حدیث ہے قیامت کے دن سے متعلق کہ حشر کے میدان میں کیا ہوگا, اس سے متعلق ایک حدیث ہے. لیکن ایک صحابی کے پاس ہے وہ, اور وہ صحابی مدینہ میں نہیں رہتے, ملک شام میں رہتے ہیں. ملک شام مدینہ سے 1 مہینے کی دوری پر تھا. یعنی آپ سواری پر چلیں, چلتے چلتے آپ کو 1 مہینہ لگے گا, تب جا کر آپ اس ملک میں پہنچیں گے. وہ صحابی
جن کے پاس قیامت کے دن کیا ہوگا وہ حدیث ہے، لیکن وہ صحابی مدینہ میں نہیں رہتے، ملک شام میں رہتے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے اسی کام کے لیے ایک جانور کو خریدا اور خرید کر 1 مہینے کا سفر کیا. اور آج کے سفر کی طرح وہ سفر نہیں تھا. جانور پر سفر، انسان بیمار ہو جاتا ہے، جانور بیمار ہو جاتا ہے، موسم بدلتا ہے، ڈاکوؤں کا خوف اور خطرہ ہے، جانور کے غذا کا انتظام کرنا ہے، اپنی غذا کا انتظام کرنا ہے. ان سارے مسائل کے ساتھ 1 مہینے کا سفر ایک صحابی نکلے ہیں. آپ سوچو ان کے دل میں کیا تڑپ ہے، کیوں وہ جا رہے ہیں 1 مہینے کا سفر کر کے ایک حدیث کے لیے. وہ حدیث جو قیامت کے بارے میں دن کیا ہونے والا ہے وہ حدیث تعلق رکھتی ہے اس سے. 1 مہینے کا سفر کر کے ملک شام پہنچے. جیسے ہی پہنچے اس صحابی کا نام ہے عبداللہ بن انیس. عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ اس صحابی کا نام ہے جن کے پاس یہ حدیث تھی. جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں عبداللہ بن انیس کی گھر کے پاس، ان کا خادم گھر کے باہر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جاؤ بتاؤ عبداللہ بن انیس کو کہ جابر بن عبداللہ مدینہ سے آیا ہے. وہ اندر گئے، عبداللہ بن انیس کو بتایا ایک صحابی آئے ہیں مدینہ سے ملنے کے لیے آپ کو. حضرت عبداللہ بن انیس باہر آئے گھر کے، انہیں گلے لگایا. ایک صحابی دوسرے صحابی کو پہچانتے تھے، وہ مدینہ میں ہے، وہ ملک شام میں ہے، اتنی دوری سے 1 مہینے کا سفر کر کے آیا ہے. حضرت عبداللہ بن انیس نے کہا آپ ہمارے گھر تشریف لائیے. حضرت جابر بن عبداللہ نے انکار کر دیا، کہا کہ میں گھر کے اندر تشریف نہیں لاؤں گا، میں گھر کے اندر نہیں آؤں گا. کیوں؟ کہتے میں ایک مقصد کے لیے آیا ہوں. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ حدیث جو آپ کے پاس ہے وہ حدیث مجھے بیان کر دیجئے، یہیں پر بیان کر دیجئے. کہیں ایسا نہ ہو وہ حدیث سننے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے، وہ حدیث سننے سے پہلے کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے یا آپ کا انتقال ہو جائے. مجھے حدیث بتا دیجئے. عبداللہ بن انیس کے گھر کے اندر بھی نہیں گئے، وہیں پر عبداللہ بن انیس نے وہ حدیث بیان کی جو صرف ان کے پاس تھی، جس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ انسانوں کو قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا. یحشر الناس یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا بہما. اللہ تعالیٰ قیامت کے انسان کو اٹھائے گا، ان کے جسم پر لباس نہیں ہوگا، ان کے پیروں میں جوتے چپل نہیں ہوں گے. بہما، بہما کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی سوائے ان کے عمل کے. عبداللہ بن انیس نے پوری حدیث جابر بن عبداللہ کو بیان کی. جابر بن عبداللہ اسی دروازے کے پاس سے دوبارہ مدینہ کے لیے نکل گئے. آپ سوچیے ایک حدیث کی تڑپ، ایک حدیث کی طرف. آج سارے مومنین مسلمانوں کو آپ دیکھتے ہیں، کوئی ایک ایسی مثال لائیے جس آدمی کے اندر اللہ کے نبی کی سنتوں کو جاننے کی تڑپ ہو. آج معاملہ ایسا ہے کہ علماء موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، ہمیں پڑھنے کی سننے کی توفیق نہیں ہے. اور اس صحابی کو دیکھیے 1 مہینے کا سفر کر کے ہو گئے، ہمیں پڑھنے اور سننے کی توفیق نہیں ہے. انسان لغویات میں، دنیاوی امور میں اتنا مگن ہے کہ اللہ کے نبی کے حدیث کی بھی کوئی حیثیت اس کے سامنے نہیں ہے، کوئی درجہ اس کے سامنے نہیں ہے. اس وجہ سے آپ جانتے ہیں جب انسان طلب علم کی بات آتی ہے، تجارت کی بات آتی ہے، آدمی صبح سے شام تک کھڑا رہتا ہے، صبح سے شام تک کھڑا رہتا ہے. کھیل کود اور تماشے کی بات آتی ہے، ابھی کرکٹ کا سلسلہ اور مسئلہ ختم ہوا، اس کے لیے آدمی گھنٹے گھنٹے اپنے پیروں پر کھڑا رہتا ہے، ٹکٹ کے لیے دھکے کھاتا ہے، لائن میں کھڑا رہتا ہے، لیکن تنگ ہو کر پیچھے نہیں آتا. وہیں جب دین کی بات آتی ہے آدمی تھوڑی ہی دیر میں اکتا جاتا ہے، تھوڑی ہی دیر میں تھک جاتا ہے. مسجد کو آتا ہے ایسا لگتا ہے کسی پنجرے میں قید ہے، جیسے ہی نماز ہوئی فوراً بھاگتا ہے، فوراً بھاگتا ہے. اور دینی مجلسوں کا کیا حال ہے کہ آدمی بیٹھتے آدھے پونے گھنٹے میں آدمی تھک جاتا ہے، کوئی اٹھ کر چلا جاتا ہے، کوئی اپنا موبائل استعمال کرتا ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ ہمارا معاملہ ہمارے دلوں میں جو ہے وہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے، عمل سے ظاہر ہوتا ہے. اس صحابی جابر بن عبداللہ کو زندگی میں کبھی مت بھولیے، کبھی مت بھولیے. یہ صحابی آپ کے دل کے اندر یہ احساس پیدا کرے گا. آپ دنیا کے بازاروں میں صبح سے شام تھکتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، آپ بیزار نہیں ہوتے. یہ صحابی بتاتے ہیں مہینے کا سفر جانے کے لیے 1 مہینہ لگ گیا ان کو. یہ سفر کرتے ہیں ایک حدیث کے حصول کے لیے. نبی سے محبت اور وفا کی سچی مثال ہے تو ہم سب کے لیے وہ عبرت اور اسوہ ہے. اپنی زندگی میں نبی کو وہ درجہ دو، وہ مقام دو. آپ نبی کے سنتوں کو عزت دیں گے، اللہ آپ کو عزت دے گا. آپ اسے برتر مانیں گے، اللہ آپ کو برتر کرے گا. یہ درجہ ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. سلف صالحین سے متعلق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا ہے آپ کے احادیث کے ساتھ ادب ہو،
آپ کے حدیث کے ساتھ ادب ہو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے جب انہیں حدیث بیان کرنا ہوتا وہ غسل کرتے تھے, اچھا لباس پہنتے تھے, خوشبو لگاتے تھے, اس وقار کے ساتھ آ کر بیٹھتے تھے. کیوں؟ سب سے افضل انسان کی بات بیان کرنے والا ہوں, سب سے بہترین باتیں بیان کرنے والا ہوں. ہر جمعہ کو آپ سنتے ہیں خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر جمعہ خطیب اعلان کرتا ہے ممبر سے, اے لوگوں سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے, سب سے اچھا طریقہ نبی کا طریقہ ہے. یہ حدیث سے وہ طریقہ بیان کرتی ہیں. امام مالک اس لباس کے ساتھ آتے تھے, اس وقار کے ساتھ زیب و زینت اختیار کرتے ہوئے آتے تھے اللہ کے نبی کا تذکرہ کرنے کے لیے. عبداللہ بن مسعود کے متعلق ہے جب اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرتے خوف کی وجہ سے ان کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا, گھبرا جاتے کہ کہیں اس میں غلطی میں نہ کر دوں. اللہ کے نبی کی دنیا سے جانے کے بعد آپ کی سنتوں کا احترام, آپ کی سنتوں کے ساتھ یہ معاملہ, اور سلف صالحین جو کچھ احترام کرتے تھے اگر میں آج بیان کروں اس کی آپ تصدیق نہیں کریں گے, اس کی آپ تصدیق نہیں کریں گے. اہل علم, بعض اہل علم سے متعلق وکی بن جراح بہت بڑے ائمہ میں سے ہیں, ان سے متعلق ہے جب وہ حدیث سے بیان کرتے اگر اس مجلس میں کوئی شخص اپنے قلم کو بھی بنانے لگتا تو اس مجلس کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے, جوتے اٹھا کر نکل جاتے تھے اور کہتے تھے ان لوگوں کو میں حدیثیں نہیں بیان کروں گا جن کے اندر اللہ کے نبی کی حدیثوں کی تعظیم نہیں ہے. سلف اتنا اہتمام کرتے تھے نبی کی سنتوں کے ساتھ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس امت میں جو کچھ عذاب اتارتا ہے وہ اللہ کے نبی کی سنتوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے اسی کے مطابق وہ ہوتا ہے. اس وجہ سے میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے آپ کی سنتوں کا علم حاصل کیا جائے, اس کا وقار, اس کی محبت, اس کے لیے تڑپ اور صبر ہمارے اندر ہونا چاہیے, صبر ہمارے اندر ہونا چاہیے تاکہ اللہ کے نبی کے احادیث کو ہم سن سکیں, سیکھ سکیں. اور شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ لوگ اللہ کے نبی کی سنتوں کو سیکھیں, کبھی نہیں چاہتا ہے. انسان اگر وہ جان لے گا اس کا عمل بہتر ہو جائے گا. اس لیے شیطان ہمیشہ انسان کو علم کے راستے سے, علماء کے راستے سے روکتا ہے, اور جو آدمی جاہل ہوتا ہے, سنتوں کو نہیں جانتا ہے, شیطان اس کو کہیں سے بھی بہکا سکتا ہے. ایک واقعہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے, سنت کو اگر ہمیں سنت کا علم نہ ہو تو کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں ایک آدمی اللہ سے بہت دعا کرتا تھا اپنی پریشانی کے لیے, اس کو کہیں پیسے ادا کرنے تھے, کچھ پیسے ادا کرنے تھے, اس کے پاس پیسے نہیں تھے, اللہ سے بڑی دعا کرتا تھا. کہتے ہیں وہ دعا کرنے والا شخص راستے سے گزر رہا تھا, راستے کے کنارے اسے تھیلی ملی, ایک تھیلی ملی, اور اس تھیلی میں اتنے ہی پیسے تھے جتنے پیسوں کے لیے وہ اللہ سے دعا کرتا تھا. بہت دعا کرتا تھا, بہت خوش ہو گیا کہ میں اللہ سے اتنی دعا کرتا تھا, اللہ نے مجھے اتنے ہی پیسے عطا کر دیے. کہتے ہیں بہت خوش ہو کر اس نے تھیلی لے لی اور سمجھا کہ بہت بڑی کرامت ہے, بہت بڑی عزت ہے, اللہ نے مجھے عطا کر دیا. پھر اسے خیال آیا کہ ایک مرتبہ جان لیں کہ سنت کیا ہے, اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے. اس وقت کے جو عالم دین تھے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ مجھے پیسے کی ضرورت تھی, میں بڑی دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے, مجھے راستے کے کنارے اتنے ہی پیسے ملے ہیں, ان کا استعمال میں کروں یا نہ کروں. ابراہیم نخعی نے کہا رحمۃ اللہ علیہ, اس کا 1 درہم بھی تم پر حرام ہے, 1 درہم بھی تم پر حرام ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں جو چیز ملتی ہے اس کے بارے میں صاف تعلیم دی ہے. راستے میں ملنے والی چیز آپ کی نہیں ہے, آپ کی نہیں ہے, بلکہ اس کا اعلان کرنا ہے آپ کو, یہ چیز مجھے ملی ہے کس کی ہے, اس کی صفات آپ کو اس سے پوچھنا ہے جو آپ سے طلب کرنے کے لیے آئے. ابراہیم نخعی نے کہا حرام ہے اس کا استعمال کرنا. علماء کہتے ہیں اگر اس کے پاس سنت کا علم نہ ہوتا اسے کرامت سمجھ کر استعمال کر لیتا, اور اس طرح شیطان اس آدمی کو حرام کھلا دیتا. آدمی کے پاس سنت کا علم ہو, سنت آپ کو بتاتی ہے آپ کا عمل صحیح ہے کہ غلط ہے, آپ صحیح راستے پر ہیں کہ غلط راستے پر ہیں. آدمی نماز پڑھ رہا ہے, نماز میں غلطی ہو گئی, کتنے ایسے لوگ ہیں غلطی ہو جاتی ہے فوراً وہ فون کرتے ہیں, علماء کو فون نہیں ریسیو ہو رہا ہے, عالم موجود نہیں علاقے میں, وہ پریشان ہو جاتے ہیں, نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی, زکوٰۃ ادا ہوئی کہ نہیں ہوئی. اہل علم کہتے ہیں اگر آدمی کے سینے میں علم ہو سنتوں کا, وہ اطمینان سے عمل کرے گا, اطمینان سے عمل کرے گا. جیسے آپ کو معلوم ہے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, کسی سے پوچھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ کو معلوم ہے کہ فاتحہ کے ساتھ ہی نماز ہوگی. یہ اطمینان اور تسلی
عبادت کے اندر درستگی کیسے آتی ہے؟ جب آپ کو سنتوں کا علم ہوگا. لہٰذا اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے آپ کی سنتوں کا علم حاصل کیا جائے. اور ایک تقاضا ہے جو اہل علم ذکر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آپ کے طریقے عبادت میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے. آپ اگر محبت کرتے ہیں کوئی تبدیلی مت کیجیے، بدعات اور خرافات کو اضافہ مت کیجیے شریعت میں، اس سے آپ پرہیز کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی حضرت عائشہ کے پاس 3 لوگ آئے. 3 لوگوں نے آ کر اللہ کے نبی کی عبادتوں کے بارے میں پوچھا، اللہ کے نبی گھر میں کیا عبادت کرتے ہیں؟ اور علماء کہتے ہیں یہ سوال کرنا بتاتا ہے یہ 3 لوگ بڑے دیندار لوگ تھے، بڑے پرہیزگار لوگ تھے کہ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ گھر میں بیوی کو بھی آ کے پوچھ رہے ہیں تاکہ انہیں مزید معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نبی کیا کیا عبادت کرتے ہیں. یہ ان کا تقوی ہے، ان کی حرص ہے سنت کو معلوم کرنے کی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اللہ کے نبی کیا عبادت کرتے ہیں. 3 صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا اصوم الدہر فلا افطر، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ہر دن روزہ رکھوں گا. ایک صحابی نے کہا لا اتزوج النساء، میں شادی نہیں کروں گا، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کروں گا. ایک صحابی نے کہا کہ اقوم اللیل ولا ارقد، پوری رات میں نماز پڑھوں گا، کبھی نہیں سوؤں گا. کیا کیا 3 لوگوں نے؟ جب اللہ کے نبی کے طریقے کو پوچھا تو انہیں لگا اللہ کے نبی کے تو کوئی گناہ نہیں، سارے گناہ آپ کے معاف کیے گئے ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ کے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے باوجود آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں کتنی عبادت کرنا چاہیے. انہوں نے اس چیز کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں محنت کو سامنے رکھ کر 3 عزم کیے. ایک عزم یہ تھا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا. ایک نے عزم کیا رات میں سوؤں گا ہی نہیں. ایک نے عزم کیا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، اللہ کے نبی ممبر پر آئے. ممبر پر آ کر آپ نے لوگوں کو کہا، علماء کہتے ہیں واقعہ ہوا گھر میں، لیکن آپ نے ممبر پر آ کر لوگوں کو بتایا. اس کا مطلب یہ کہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو اللہ کے نبی بیان کرنے والے ہیں. آپ نے ممبر پر آ کر کہا، 3 صحابہ کو مل کر الگ سے نہیں کہا، آپ نے ممبر پر آ کر کہا، آپ نے کہا اما واللہ انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ. آپ نے کہا خبردار، سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ میرے دل میں اللہ کا تقوی ہے، اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں روزے رکھتا بھی ہوں، نفلی روزے، اور چھوڑتا بھی ہوں. اور آپ نے کہا میں نے شادیاں بھی کی ہیں. اور آگے آپ نے کہا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے مجھ میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ سوچئے آپ نے کن لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی؟ بدعتیوں کے بارے میں آپ نے یہ بات کہی. 3 صحابہ جو دین پر عمل کرنے کی نیت سے آئے تھے، صحابیہ سے ساری تفصیل پوچھی، ان لوگوں کے بارے میں آپ نے کہا جو میری سنت سے اعراض کرے مجھ میں سے نہیں. علماء کہتے ہیں جو پہلے سے عبادتیں ہیں آپ ان میں چینجز نہیں کر سکتے ہیں. نماز تو پہلے سے ہے لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پوری رات نماز پڑھیں گے. روزہ پہلے سے ہے لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ہر دن روزہ رکھیں گے. نکاح پہلے سے ہے، نکاح میں نہیں کروں گا. جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں تبدیلی کی بات اللہ کے نبی نے سنی. آپ نے کہا جو میری سنتوں سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. علماء کہتے ہیں سوچو جو ثابت عبادتیں ہیں ان میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے تو نئی عبادت کو ایجاد کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، نئی عبادت کو بنانا کتنا بڑا جرم ہے. 3 صحابہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. سارے لوگوں کو معلوم پڑ جائے آپ اپنی طرف سے اللہ کے نبی کی عبادتوں میں تبدیلی نہیں کر سکتے. جب تبدیلی نہیں کر سکتے تو اضافہ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. آپ نے کہا کوئی بھی ایسا عمل کرتا ہے جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں وہ رد کر دیا جائے گا. تو یہ تقاضا معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے آپ کی عبادت کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے. اور اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے آپ جتنے بھی مخلص کیوں نہ ہوں عبادت بعین ہی آپ کے طریقے کے مطابق ہو تبھی اللہ قبول کرے گا. آپ کوئی بھی ہوں، کتنا بھی آپ کے پاس توحید ہو، ایمان ہو، اگر عمل جو آپ کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے طریقے کے عین مطابق نہیں اللہ اسے رد کر دیتا ہے. یہ ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے. بخاری کی روایت ہے ایک صحابی ہیں برا بن عازب، وہ کہتے ہیں ان کے ماموں ہیں ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں میرے ماموں ابو بردہ نے بقرعید کے دن ایک کام کیا. کیا بقرعید کے دن؟ کہتے ہیں میرے ماموں ابو بردہ نے بقرعید کے دن اللہ کے نبی کی نماز پڑھانے سے پہلے قربانی کر دی. نماز پڑھانے سے پہلے ہی جانور کو قربان کر دیا. اللہ کے نبی کو پتا چلا، کیا وجہ سے قربانی کی؟ کہا عید کا دن ہے، سب سے پہلے میرے گھر میں قربانی ہو،
سب سے پہلے میرے گھر سے آس پاس کے لوگوں کو گوشت جائے, لوگوں کی مدد ہو. کرنے والے کون؟ ابو بردہ صحابی رسول. نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ سب سے پہلے قربانی کروں, آگے بڑھ کر میرے گھر سے قربانی ہو اور آس پاس کے لوگوں کو مدد ہو. اللہ کے نبی نے سنا تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا شاتو کا شات اللحم, آپ نے کہا تیری بکری گوشت کی بکری ہے, یعنی کوئی اجر اللہ اس پر نہیں دے گا, کوئی اجر اللہ اس پر نہیں دے گا. کیوں؟ آپ نے کہا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا عید کی اور گھر لوٹے گا اور قربانی کرے گا, اس نے میری سنت کو پایا ہے. علماء کہتے ہیں صحابی رسول اتنی اچھی نیت رکھنے کے بعد بھی اللہ نے ان کی قربانی کو قبول نہیں کیا. تو پتا چلا جب ابو بردہ کی قربانی قبول نہیں ہوئی, صحابی ہوتے ہوئے ہم میں سے کسی کا عمل قبول نہیں ہوگا اگر وہ نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو. اگر ہو جاتی ابو بردہ کی قربانی ہو جاتی, اس لیے کہ وہ صحابی ہیں اور اتنی اچھی نیت انہوں نے کر رکھی ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں, ہم میلاد کرتے ہیں, ہم فلاں کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ اچھی نیت ہوتی ہے, ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں, ہماری گناہ کی نیت نہیں ہے. میرے بھائیو, محبت رسول کا تقاضا یہ ہے آپ جتنے بھی مخلص ہوں عبادت اللہ کے نبی کے طریقے کے موافق کیجئے. اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی کسی بھی عمل کو نہیں قبول کرے گا. اللہ نے شرط رکھی ہے کہ عبادت اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو. اگر قربانی ہو جاتی ابو بردہ کی ہو جاتی, کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ آپ نے کہا ایک اور جانور لے کر قربانی کرو. کتنا فرق ہے؟ اللہ کے نبی کی نماز سے پہلے کر دی, کچھ تھوڑے سے وقفے کا فرق ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا. کیا پتا چلتا ہے اس سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے پہلے کی اللہ نے اسے قبول نہیں کیا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا ایک اور جانور قربان کرو. کہتے ہیں حضرت برا بن عازب, میرے ماموں نے عید کی نماز کے بعد اور ایک جانور لے کر قربانی کی, تب ان کی قربانی ہوئی. تو میرے بھائیوں, اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا یہ آپ کے ساتھ, آپ کی سنتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے, اخلاص کے ساتھ, توحید کے ساتھ, عین آپ کی سنت کے مطابق عمل ہو. اور دو چیزیں باقی ہیں. پہلی چیز ہے, آخری چیز سے پہلے کی چیز, اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا یہ آپ کی شان میں غلو نہ کیا جائے. آپ کی شان کو حد سے زیادہ بڑھا دینا یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے, آپ بہت افضل ہیں, لیکن آپ کی شان کو حد سے زیادہ بڑھا دینا یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اسے حرام قرار دیا. عمر بن خطاب کہتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم ان قولوا عبد اللہ و رسولہ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ و رسولہ. اللہ کے نبی نے کہا میری شان میں ایسے اضافہ مت کرو جیسے اضافہ عیسائیوں نے کیا. عیسائیوں نے کیا, رسول اللہ تھے وہ, رسول اللہ کو ابن اللہ بنا دیا, اللہ کا بیٹا بنا دیا. آپ نے کہا میری شان میں غلو مت کرو, کیا کہو؟ عبداللہ و رسولہ, میرے بارے میں اتنا ہی کہو میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. اہل علم کہتے ہیں عبداللہ و رسولہ, ان دو چیزوں میں بتایا گیا ہے صحیح راستہ کیا ہے. جب کہا گیا عبداللہ اللہ کا بندہ, اس میں غلو کو ختم کیا گیا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں, آپ اللہ کی عبادت کرنے والے, آپ اللہ نہیں ہیں, آپ کا ربوبیت الوہیت میں کوئی اختیار نہیں ہے, آپ اللہ کے شریک نہیں ہیں, آپ اللہ کے بندے ہیں. عبداللہ میں غلو کو ختم کیا گیا ہے. ورسولہ, رسولہ میں بتایا گیا ہے آپ عام آدمی نہیں ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ کے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے, اللہ نے آپ کو چنا ہے, آپ رسول ہیں. عبداللہ ورسولہ, ان دو لفظوں میں علماء کہتے ہیں نبی سے محبت کا صحیح طریقہ بتایا گیا ہے. عبدہ کہہ کر آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی معبود نہیں ہیں, آپ انہیں سجدہ نہیں کر سکتے ہیں, آپ ان کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں, آپ مشکل میں انہیں پکار نہیں سکتے ہیں. رسولہ کہہ کر آپ یہ مانتے ہیں وہ ہماری طرح نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں. یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے. آپ نے کہا میری شان میں غلو مت کرو جیسے عیسائیوں نے کیا, بلکہ کیا کہو؟ ولیکن قولوا عبداللہ ورسولہ, کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. ان دو لفظوں میں صحیح طریقہ ہے نبی سے محبت کرنے کا. اور بخاری کی روایت ہے, ایک صحابیہ ہے ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی تھی. اللہ کے نبی ان کے گھر میں تشریف لے گئے. وہاں پر بچیاں کچھ گا رہی تھی, چھوٹی بچیاں کچھ گا رہی تھی. کیا گا رہی تھی؟ جنگ بدر میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کی بہادری کے قصے گا رہی تھی کہ ہمارے باپ داداؤں میں سے کتنے لوگ جنگ بدر میں شہید ہو گئے وغیرہ وغیرہ. انہی کے درمیان کسی نے گاتے گاتے کہہ دیا وفینا نبی یعلم ما فی غد,
بخاری کی روایت ہے. بچیوں نے گاتے گاتے بول دیا, باپ داداؤں کا ذکر کر رہے تھے, صحابہ کا ذکر کر رہے تھے جو جنگ بدر میں شہید ہو گئے. ذکر کرتے کرتے ایک بچی نے کہہ دیا, انہی میں سے کسی نے کہہ دیا, وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ, ہمارے بیچ میں ایک نبی ہیں جنہیں معلوم ہے کل کیا ہونے والا ہے. اتنا جملہ کسی نے کہہ دیا. اللہ کے نبی نے جو سنا آپ نے فوراً روکا, آپ نے فوراً روکا. بخاری کی روایت ہے, آپ نے فوراً اس جملے پر روک کر کہا, آپ نے کہا اس جملے کو چھوڑ دو, اس جملے کو چھوڑ دو. کیا جملہ تھا؟ کہ ہمارے بیچ میں ایسے نبی ہیں جنہیں معلوم ہے کل کیا ہونے والا ہے. کل کے بارے میں, صرف قیامت تک نہیں, کل کیا ہونے والا ہے انہیں معلوم ہے. اس جملے پر اللہ کے نبی نے, بخاری کی روایت ہے, حضرت ربیہ کہتی ہیں جن کی شادی تھی, وہ کہتی ہے اللہ کے نبی نے منع کیا, سب کے سامنے آپ نے منع کیا کہ اس جملے کو چھوڑ دو, اور جو تم گا رہی تھی وہ گاؤ, جو تم کہہ رہی تھی وہ کہو. صحابہ جو شہید ہوئے ان کا تذکرہ کر رہی تھی کرو, لیکن اس جملے کو چھوڑ دو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی شان میں غلو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب نہیں جانتے ہیں, غیب صرف اللہ جانتا ہے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اللہ کے نبی آپ کہیے زمین و آسمانوں میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جو غیب جانتا ہے. تو اللہ کے نبی نے اپنی شان میں غلو سے روکا ہے. جس طرح آپ نے سنت کی مخالفت سے روکا ہے, وہیں پر غلو سے روکا ہے. علماء کہتے ہیں اگر غلو سے آدمی نہیں بچتا ہے, وہ آدمی شرک اور کفر کی ساری حدیں پار کر دیتا ہے. اللہ کے نبی کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مدد کے لیے پکارتا ہے, کوئی مشکل کشا, حاجت روا, غیب جاننے والا, اور کہتے 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 ان حدود کو وہ چلا جاتا ہے کہ کفر اور شرک کے سارے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. میرے بھائیوں, غلو یہ بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابہ میں سے صحابی ہیں, عشر مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں, خلفاء راشدین میں سے ایک صحابی ہیں. ان کی ذات کے بارے میں اتنا غلو کیا گیا, اتنی شان ان کی بیان کی گئی, جو بیان کرنے والے ہیں اللہ کی بھی اتنی شان نہیں بیان کرتے جتنی ان کی شان بیان کرتے ہیں. یہ غلو کی تباہ کاری ہے. اور یقین جانیے غلو ہے نا, غلو ایک جگہ جا کر ختم ضرور ہوتا ہے, ختم ضرور ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ایک آدمی ہے جو بہت غلو کرنے والا شخص ہے, اور جب وہ غلو کرتا ہے, لوگ کہتے ہیں حدیثوں میں ثابت نہیں ہے, تو وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کو نبی کی تعریف کیوں ہضم نہیں ہوتی ہے, نبی کی تعریف کیوں ہضم نہیں ہوتی ہے. دلیل کی بات وہ کہتا ہے دلیل تو اپنی طرف ہے, ایک طرف ہے, نبی کی بات کیوں نہیں ہضم ہوتی ہے. اتفاق سے اللہ نے اسے آزمائش میں ڈالا. اس شخص کے بازو ہی میں ایک شخص ایسا بیٹھا تھا جو غلو کی ساری حدیں پار کر چکا تھا, غلو کی ساری حدیں پار کر چکا تھا. اس نے کیا کہہ دیا, اس نے کہا, کسی ٹی وی پروگرام میں اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے نور کو پیدا کیا, فاطمہ کے نور کو پیدا کیا. اس نور سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو پیدا کیا. نعوذ باللہ, پہلے فاطمہ کے نور کو پیدا کیا جو آپ کی بیٹی ہیں, ان کے نور سے اللہ کے نبی کو پیدا کیا. تو یہ جو بازو میں بیٹھا تھا جو خود غلو کرنے والا ہے, اس نے پریشانی میں کہا آپ ایسا نہیں کہہ سکتے, فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے, آپ بیٹی کو اتنا چڑھائیں گے, اتنا بڑھائیں گے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے فاطمہ کو بنایا, ان کے نور سے نبی کو بنایا جو کہ والد ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو اس شخص نے جو ان کے بازو بیٹھا تھا, اس نے کہا کیوں آپ کو فاطمہ کی تعریف ہضم نہیں ہو رہی کیا؟ جو دوسروں سے کہا کرتا تھا, اللہ نے اسی کو اس آزمائش میں ڈالا. بازو والا نے کہا آپ کو فاطمہ کی تعریف ہضم نہیں ہو رہی ہے, اس آدمی نے کہا ہضم تو ہو رہی ہے لیکن یہ چیز ثابت نہیں ہے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں جو چیز ثابت نہیں ہے وہ چیز بیان نہیں کرنی چاہیے. اب جانتے ایک طبقہ ہے نصیریہ جو پایا جاتا ہے, آج بھی طبقہ پایا جاتا ہے نصیریہ, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی ہی اللہ ہے. آج بھی پایا جاتا ہے, نصیریہ فرقہ ہے, ملک شام میں پائے جاتے ہیں یہ لوگ. چاند کے بارے میں کہتے ہیں کہ چاند حضرت علی ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ چاند ہے. ایسا عقیدہ رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں. آپ کیا کہیں گے ان کو؟ وہ اگر کہے گا کہ ہم علی کی محبت میں کہہ رہے ہیں, ہم کہیں گے کہ علی کی محبت یقیناً یہ ایمان ہے, لیکن آپ غلو نہیں کر سکتے. جو حد اللہ نے طے کی ہے اس حد سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے, ورنہ کفر و شرک کے سارے دروازے کھل جائیں گے. اور یہی ہوا امت کے ساتھ بھی. اللہ کے نبی کی محبت کا یہ مطلب نہیں ہے آپ جو چاہیں بیان کرتے چلے جائیں. آپ کو خیال رکھنا ہے آپ اللہ کے بندے ہیں, آپ اللہ کی مخلوق ہیں, آپ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے, آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگتے تھے, گڑ گڑاتے تھے,
آپ اس کے سامنے سفارش کرتے تھے، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر طرح سے بندگی کرتے، اتنی دیر تک آپ نماز میں کھڑے ہوتے آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ نہیں ہیں، آپ رب نہیں ہیں، آپ لوگوں کو عطا کرنے والے اور نوازنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ محبت کے نام پر لوگوں نے غلو کیا، اور اس طرح سے غلو کیا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو خصوصیتیں ہیں ان کے بندوں کو دے دی، اس کے بندوں کو دے دی۔ اللہ کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی، اللہ کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ جب رزق دینے والا کوئی اور ہے، مدد کرنے والا کوئی اور ہے، بارش دینے والا کوئی اور ہے، آپ کی پریشانی کو حل کرنے کے لیے کسی اور کو آپ پکارتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے آپ کے لیے؟ کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی سے محبت کا یہ تقاضا ہے، آپ کی شان میں غلو نہ کرو۔ صحابہ بھی اس سے بچتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خطبہ پڑھیے، وہ خطبہ آپ کے اندر یہ دل کے اندر پیدا کرے گا کہ ہمیں کبھی غلو نہیں کرنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق سب سے زیادہ نبی کی محبت کرنے والے، آپ کے ساتھ رہنے والے، پوری زندگی آپ کے ساتھ رہے۔ آپ کے انتقال کے وقت ممبر پر آ کر کیا کہا انہوں نے کہا، اے وہ لوگوں، خبردار، غور سے سنو، تم میں سے جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے محمد کا انتقال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت ابو بکر نے ممبر پر صحابہ کو یاد دلایا کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت ضرور کرتے ہیں، آپ کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ جن کی عبادت کرتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، وہ تو ہمیشہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امت کو یہ بتایا، محبت کا یہ مطلب نہیں ہے آپ اپنے حدود کو بھول جائیں۔ اور علماء کہتے ہیں غلو کرنے والا حقیقت میں گستاخی بھی کرتا ہے، بے ادبی بھی کرتا ہے، وہ چیزیں بیان کر رہا ہے جو اس کی ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ ان کی اصل خوبیوں کو نہیں تسلیم کریں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے جو انجینئر ہے، اس کی آپ تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ ہمارے انجینئر صاحب ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ ہمارے بلڈر صاحب ہیں، اور ایسی چیزیں آپ جوڑتے جا رہے ہیں جو ہے ہی نہیں وہ، تو وہ شخص ان کلمات کے بارے میں کیا کہے گا کہ وہ صفات جو ہیں ہی نہیں آپ اسے بیان کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جو پڑھائی اس نے کی ہے، انجینئرنگ جو اس نے کی ہے، آپ اسے معمولی سمجھ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے اور جھوٹ بولنا پڑے گا، اور اضافہ کریں گے تب بھاری بھرکم لگے گا، تب یہ آدمی بڑا مانا جائے گا۔ یہی معاملہ اللہ کے نبی کا، جو آپ کی فضیلتیں ہیں، جو آپ کا مقام ہے، واضح ہے، آپ کو اس میں ملاوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ملاوٹ کرتے ہیں تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں گویا کہ جو پہلے سے بتایا گیا ہے وہ کم ہے، ہم اس میں اضافہ کر کے برابر کریں گے، اور یہ بے ادبی ہے، یہ اللہ کے نبی کا ادب نہیں ہے۔ اور آخری چیز ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے، آپ کے صحابہ سے محبت کیجیے، آپ کے ازواج مطہرات سے، اور آپ کے آل بیت سے، اور اس ہر مومن سے جو آپ کی اتباع کرتا ہے۔ یہ آپ کی محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم محبت کرتے ہیں، اللہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، ہم بھی نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ قاعدہ ہے کہ انسان اپنے محبوب کی وہ ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے جو چیزیں محبوب کو پسند ہوتی ہیں۔ ہمارے ماں باپ کو کوئی خاص چیز پسند ہے، ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں، لا کر انہیں دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کو یہ پسند ہے، اور ہم ماں باپ سے محبت کر رہے ہیں۔ اس سے علماء کہتے ہیں اگر آپ نبی سے محبت کر رہے ہیں، نبی نے جن جن سے محبت کی ہے آپ کو بھی ان سے محبت ہونی چاہیے۔ نبی نے صحابہ سے محبت کی ہے، اپنے ازواج سے، اپنے آل بیت سے محبت کی ہے۔ ہمارے دلوں میں کسی صحابی کے بارے میں کوئی کینہ نہ ہو، جب بھی صحابہ کا ذکر ہو اچھے طریقے سے ذکر کیا جائے، صحابہ کا کبھی برا تذکرہ نہ کیا جائے، اور جو آدمی صحابہ کو برا بھلا کہے وہ بدعتی ہے، وہ شخص سنت پر قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر صحابی کا احترام کے ساتھ ذکر کیجیے۔ اور آخری چیز ہے اللہ کے نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کثرت سے آپ درود پڑھنا، آپ کا تذکرہ مجلسوں میں کرتے رہنا، لوگوں کو آپ کے بارے میں یاد دلاتے رہنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا انتظام کر رکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا ہے۔ ہر دن 5 وقت مؤذن اذان میں جہاں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی مؤذن اذان میں پورے دنیا کے سامنے اعلان کرتا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وہ گواہی دیتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہے کہ میں
اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول مانتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، اعلان کرتا ہے، اللہ نے اس کا انتظام کر دیا ہے، اقامت ہوتی ہے، اقامت میں بھی وہ اعلان کرتا ہے، لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز میں اللہ کے نبی پہ درود پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اللہ کے نبی کی رسالت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا انتظام کر رکھا ہے تاکہ ہم نبی کے طریقے سے جڑے رکھیں، اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں۔ ان میں سے خاص طریقہ یہ ہے کثرت سے اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جو ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 مرتبہ اس پر رحمت اتارتا ہے، 10 مرتبہ اللہ رحمت اتارتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، انسان چند ہلکے کلمات کے ذریعے 10 مرتبہ رحمت کا مستحق بنتا ہے، تو کیوں نہ نبی پر کثرت سے درود پڑھا جائے تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے حقدار ہو جائیں۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں کہ وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی، ان کی دعا کا ایک خاص وقت تھا جس میں وہ اللہ سے دعا کرتے تھے، آ کے پوچھا اللہ کے نبی میں آپ پہ درود بھی پڑھنا چاہتا ہوں، کتنا درود پڑھوں میں؟ کیا میں ثلث پڑھوں، 1/3 پڑھوں، یا ثلثین پڑھوں، یا آدھا پڑھوں، کتنی مرتبہ میں درود پڑھوں؟ آخر میں کہتے ہوئے انہوں نے کہا اللہ کے نبی جو میری دعا کا وقت ہے میں آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں، یعنی کثرت سے درود پڑھوں، میں کثرت سے درود کا اہتمام کروں۔ یہ مطلب نہیں کہ میں دعا نہیں کروں گا، کثرت سے درود کا اہتمام کروں۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر کثرت سے درود کا اہتمام کرتے ہو اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، آپ نے کہا اللہ تمہارے دل کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، تمہارے گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں اللہ ان کی دل کی پریشانیوں کو، ان کی دشواریوں کو آسان کرتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لہٰذا نبی پہ کثرت سے درود پڑھیے اور ایک خاص بخیلی سے بچیے۔ کیا ہے بخیلی؟ اللہ کے نبی نے کہا سب سے بڑا بخیل اور کنجوس وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پہ درود نہ پڑے علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب بھی نام لیا جائے اللہ کے نبی پہ درود کا اہتمام کیجیے۔ اور ایک جو غلطی پائی جاتی ہے ہمارے یہاں کیا ہے، لکھتے وقت کیا کرتے ہیں، پورا درود نہیں لکھتے، صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کیا لکھتے ہیں، SAW۔ اردو لکھنے والے کیا کرتے ہیں، صاد۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے درود پورا لکھو۔ محدثین کے بارے میں ہے بار بار حدیث کی کتابوں میں نبی کا نام آتا ہی رہتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ کیا کرتے تھے، زبان سے پڑھ لیتے تھے اور گھر کو جانے کے بعد جگہ خالی رکھتے تھے، گھر کو جانے کے بعد اس خالی جگہ میں درود لکھتے چلے جاتے تھے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، اسے شارٹ کٹ کر کے SAW لکھنا یا صاد لکھنا یہ صحیح اور درست طریقہ نہیں ہے۔ بخیلی اور کنجوسی سے بچیے۔ آپ جو کچھ لکھنے والے ہیں آگے اس سے زیادہ اہم ہے درود۔ اب کیا لکھنے والے، کیا میٹر آپ لکھیں گے، کیا میسج آپ لکھیں گے، اس میسج سے زیادہ ضروری ہے، زیادہ اہم ہے، زیادہ مبارک ہے درود لکھنا۔ اس سے اپنے آپ کو محروم مت کیجیے۔ شیطان چاہتا ہے جگہ جگہ لوگ خیر سے محروم ہو جائیں۔ پورا درود لکھیے، پورا درود پڑھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کا اہتمام کیجیے۔ آخری چیز میری گفتگو کا آخری محور یہ ہے ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی محبت کیسے برقرار رہے گی، کیسے بڑھے گی، اس کے کئی طریقے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو پہچانیے، جو نبی اور رسول ہیں، جو ہمیں ہماری طرف بھیجے گئے ہیں، کسی اور کی طرف نہیں بھیجے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی بنو اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، ان کی ذمہ داری تھی ان پر ایمان لانا۔ ہمارے نبی ہماری طرف بھیجے گئے ہیں، ہمارے نبی ہمارے درمیان اجنبی ہو جائیں کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس نبی سے محبت کیجیے جن کے شان کو اللہ نے بلند کیا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے، آپ کے مقام کو پہچانو۔ نمبر 2، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت دل میں برقرار کیسے رہے گی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے لیے جو کچھ کوششیں کی ہیں ان کو سامنے رکھو۔ اللہ کے نبی نے گالیاں برداشت کی ہیں، جسم پر ظلم کو برداشت کیا ہے، سازشوں کو برداشت کیا ہے، آپ کے صحابہ کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اس دین کو ہم تک منتقل کرنے کے لیے ہمارے اوپر احسان ہے، اس احسان کو یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی کی محبت آپ کے دل میں باقی رہے گی کہ نبی نے کیا کچھ کیا ہے دین کے لیے۔ نمبر 3، اللہ کے نبی نے امت کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، مغفرت کی، اور اللہ کے نبی نے کوشش کی کہ امت پر ہمیشہ آسانی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو مشورہ دیا نمازوں کو ہلکا کرنے کے لیے، اللہ کے نبی جاتے رہے۔ کیوں جاتے رہے؟ 50 نمازیں 5 میں تبدیل ہو گئیں۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے اگر خوف نہ ہو کہ یہ چیز فرض ہو جائے گی، ہر وضو کے ساتھ مسواک میں فرض کر دیتا، لیکن چونکہ فرض ہو جائے گی
اس لیے میں تمہیں حکم نہیں دیتا ہوں. آپ نے جگہ جگہ اس کا خیال کیا ہے. آپ نے 3 دن تک تراویح کی نماز پڑھائی, پھر گھر کے باہر نہیں آئے. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ کہ اللہ کے نبی نے کہا مجھے خوف تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض ہو جائے, فرض ہو جائے گی امت کے لیے پریشانی ہے. آپ نے امت کا ہر جگہ خیال کیا ہے, آپ نے امت کا خیال کیا ہے. ان چیزوں کو ہمارے سامنے رکھیں گے, ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا, اللہ کے نبی سے محبت برقرار رہے گی. اور چوتھی چیز یہ ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیے. آپ کی زندگی ہماری زندگی کو سنوار دے گی, ہماری زندگی بہتر ہوگی, خوبصورت ہوگی. آپ زندگی میں سعادت مند ہوں گے, خوشحال ہوں گے. بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ دنیا کا بہت بڑا شخص تھا جو فلسفی تھا, فلاسفر تھا. اس نے آ کر شکایت کی میں دنیا کی بہت ساری چیزیں جانتا ہوں, بہت ساری چیزیں مجھے معلوم ہیں, لیکن دل میں اطمینان نہیں ہے, دل میں سکون نہیں ہے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو, زندگی پڑھو, اللہ تمہیں سکون عطا کرے گا. نبی کی سیرت اس نے پڑھی, اس کے بعد کہتا ہے اب مجھے زندگی جینے کا احساس ہو رہا ہے. زندگی کیا ہے اور زندگی میں کیا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی کی سیرت کا اہتمام آپ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت کو برقرار رکھے گا اور بڑھاتا رہے گا. اور آخری چیز ہے وہ یہ ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحابہ ہیں, ان صحابہ اکرام کی قربانیوں کو اور اللہ کے نبی کے صحابہ نے جس جذبے سے آپ کی سنتوں کو لیا ہے, ان واقعات کو, ان احادیث کو اپنے سامنے رکھیے, بار بار پڑھیے, سنیے علماء کو, تاکہ آپ کے دل میں آپ اللہ کے نبی کی محبت برقرار رہے اور بڑھتی رہے. آخر میں ایک فائدہ ذکر کر کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. اگر کوئی نبی سے محبت کرتا ہے, عمل میں کمزوری ہے, محبت کرتا ہے تو کیا ملے گا؟ ایک اللہ کے نبی کے پاس آدمی آیا, بخاری کی روایت ہے, آ کر کہا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا کیا تیاری کی ہے تم نے قیامت کے لیے؟ اس نے کہا میرے پاس بہت زیادہ نفلی عبادتیں تو نہیں ہیں, لیکن ہاں ایک چیز میرے پاس ہے. کیا ہے؟ غیر انی احب اللہ ورسولہ, کہ میں اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں, بڑی محبت کرتا ہوں. دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے, عمل بھی ہے, دل میں محبت بہت مضبوط ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا المرء مع من احبہ, آپ نے کہا ہر آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے, جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا. یہ حدیث بیان کرنے والے صحابی انس بن مالک کہتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد, اسلام کے بعد سب سے زیادہ خوشی ہوئی مجھے اس حدیث کے بعد. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی اتنا بڑا فیصلہ سنا رہے ہیں کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اللہ اسے انہی کے ساتھ رکھے گا. کہتے ہیں میرا معاملہ یہ ہے وحب النبی و ابا بکر و عمر. میری بات یہ انس بن مالک کہتے ہیں, خود صحابی ہیں, کہتے ہیں میں اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتا ہوں, ابو بکر سے محبت کرتا ہوں, عمر سے محبت کرتا ہوں. اللہ سے امید ہے میرے عمل میں کمی ہوگی, لیکن اللہ اس محبت کی وجہ سے قیامت کے دن مجھے انہی کے ساتھ رکھے گا. یہ بہت بڑا فائدہ ہے. اس سے بڑا کیا فائدہ چاہیے؟ اگر آپ اللہ کے نبی کی محبت کو دل میں جگائے رکھتے ہیں, برقرار رکھتے ہیں, آپ کی سنتوں پر عمل کے ذریعے سے آپ کے شان کا اہتمام کرتے ہوئے, آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے محبت کو برقرار رکھتے ہیں, انشاءاللہ یہ محبت ہمیں اللہ کے نبی کے صحبت بھی دلائے گی اور جنت میں داخل ہونے کا سبب بھی بنے گی انشاءاللہ. لہٰذا میرے بھائیوں, میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے, اللہ کے نبی سے ہم محبت کریں, اور اللہ کے نبی کی محبت صرف زبانی نہ ہو, عمل سے ہم اس کی تصدیق بھی کریں. اللہ کے نبی کی سنتوں کو, آپ کے طریقے کو ہر ایک پر مقدم کریں. آپ کی بات کے آنے کے بعد کسی اور کی بات ہمارے لیے حجت نہ ہو. آپ کی عبادت میں, آپ کی سنتوں میں کوئی تبدیلی نہ کریں, دین میں اضافہ نہ کریں. اخلاص ہونے کے باوجود ہر عمل سے پہلے دیکھ لیں کہ یہ عمل سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. یہ اصل میں محبت رسول ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو, سننے والوں کو, ہم سب کو اللہ کے نبی سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہمیشہ ہمارے نبی کی محبت برقرار رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نبی کی صحبت قیامت کے دن نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں پڑوس نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی کی طرح اے اللہ ہم بھی تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں نبی کی رفاقت نصیب فرما, تیرے چہرے کا دیدار نصیب فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں تیری نبی کی سنتوں پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. ہر گمراہی اور بدعت سے ہمیں بچا لے, ہر طرح کے کفر اور شرک سے ہمیں بچا لے, اور بد اعمال اور بد اخلاقی سے ہماری حفاظت فرما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر نیکی کی توفیق عطا فرما, ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. اتنا حلال دے کہ حرام کی طرف نہ جانا پڑے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں لوگوں کے درمیان تیرے نبی کے سنتوں کو نشر کرنے والا بنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ذریعے سے دین کی خدمت ہو. اللہ جتنی زندگی باقی ہے اس زندگی میں ہمارے ذریعے سے دین کی خدمت ہو, ہمیں اس کی توفیق عطا فرما, اس میں ہماری مدد فرما. اللہ تعالیٰ موت تک ہمیں سنت
صحابہ اور سلف صالحین کے راستے سے کبھی مت دور کرنا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اور گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری مشرق و مغرب کے درمیان ہے، اور اس سے بھی زیادہ. اللہ تعالی ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.